السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس مقدس سفر میں ایک ایسا سفر کہ جو عشق و محبت کا سفر ہے، اپنے آپ کو مٹا دینے کا سفر ہے، اور ایک ایسا عظیم سفر جس کی خواہش ہر بندہ مومن اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اور قسمت والے اس سفر پہ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک تسلسل ہمارے اس گاؤں سے جاری رہا، کرونا کی وجہ سے کچھ رکاوٹ آئی، کچھ اور انتظامی معاملات کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں آئیں، مگر ہم آج اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے پھر ایک قافلے کی شکل میں حرمین شریفین کا سفر اللہ رب العزت آپ کو نصیب فرما رہا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بھی یہ سفر نصیب فرمائے۔ دل کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ سفر ہوتا، اکٹھے ہوتا، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس سال اکٹھے قافلے کے ساتھ تو نہیں جا سکوں گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی آپ کے سامنے ایسی رہنمائی پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے لمحہ بلمحہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سفر جو ہے، سب سے پہلی بات جو اس میں کرنے والی ہے کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، اور اس کو معمولی لینا بھی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو ایک بڑی بارگاہ میں پیش کرنے کا بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس سفر پر جاتے ہیں، تو بعض لوگ تو بالکل ہی جب واپس آتے ہیں تو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے مشاہدے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس سفر سے واپسی پر ان کی طبیعت میں اور کڑوا پن پیدا ہو جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، معاملات میں منفی رویے بھی بعض دفعہ آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہیں اس کی، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی سے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے، یہ سفر ضائع نہ ہو جائے۔ پہلی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو اس سفر کے آداب ہیں جو آج ہم نے سیکھنے ہیں، اس مقدس سرزمین کے خاص پروٹوکول ہیں، خاص انداز ہیں، جو بندہ اس سرزمین کے اندر بے احتیاطی کرتا ہے تو بجائے نفع لینے کے الٹا نقصان کر لیتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جب آپ اس سفر سے واپس آتے ہیں تو شیطان کا حملہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ آپ کے اوپر ہوگا۔ وہ ذہن میں یہ بات ڈال دے گا تو اب حاجی ہو گیا۔ ایک کور ہوتا ہے نا بندے، جیسے میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ ایک کور ہے، اس کور کے نیچے میں بہت سارے غلط کام بھی کر سکتا ہوں، یہ کور ہے۔ نماز پڑھنا ایک کور ہوتا ہے۔ اسی طرح جب میرے اور آپ کے ساتھ یہ لقب لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے یا عمرہ کر کے آیا ہے، تو لوگ
عموماً یہ توقع رکھتے ہیں کہ یار اب یہ ٹھیک ہے، یہ حج یا عمرہ کر کے آیا ہے، مگر شیطان اندر سے یہ اکساتا رہتا ہے کہ اچھا اس سے تم فائدہ لے لو، کہ لوگ تو تم پہ شک نہیں کریں گے لیکن تم کیا کرو، اس سے فائدہ لے لو اور لوگوں کا نقصان کر دو۔ تو آج ہم نے یہ سب سے پہلی یہ نیت کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، جو یہ سفر میں تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں یہ صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو عمرہ کرنے والا یا معتمر کہلوانے کے لیے نہیں کر رہا، بس تو راضی ہو جائے اور تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرنا ہے، تم نے کسی قسم کی لوگوں سے یہ توقع رکھنی کہ اس بنیاد پر ہمیں کچھ پروٹوکولز دے، یہ توقع نہیں رکھنی۔ دوسری بات، اس سفر سے پہلے جو کرنا انتہائی ضروری ہے اگر صحیح انداز میں ہم برکت لینا چاہتے، دیکھیں زندگی ہماری عارضی ہے اور موت اور زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اس سفر میں موت آ جاتی ہے، واپسی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہیں پہ قبول کر لے تو یہ اس کی شرف ہے، اس کا کرم ہوگا۔ تو جانے سے پہلے جو بنیادی کام آپ نے کرنا ہے، اور دل پہ پتھر بھی رکھنا پڑے، تھوڑا سا مشکل کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن کرنا ضرور ہے، دل پہ پتھر بھی رکھنا پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، جن رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی ناراضگی چل رہی ہے وہ آپ کو رسپانس اچھا دیں یا نہ دیں، ایک تو دل سے معاف کر دیں اور ان کو ایک دفعہ ملیں ضرور جا کے کہ یار میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھ سے زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ وہاں پر بھی ایک وزن میں رہتا ہے، اس کے نفسیات کے اوپر، ذہن کے اوپر ایک بوجھ رہتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کر کے جائیں گے نا یہاں سے، یقین جانیں آپ کی روح جو ہے وہ اچھلے گی وہاں پر، جیسے نہیں بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور اچھل اچھل کر رب کو منائے گی۔ اب اس پر جو میں روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ۔ اس پاک بارگاہ کے اندر قبولیت کب ملتی ہے؟ جب بندے کے دل کے اندر مومنین کا احترام ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے رک گئے حضور علیہ السلام، یا طواف مکمل کرنے کے بعد، اور اللہ کے گھر سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اے اللہ کے گھر، تو بڑا عظیم ہے، تیری خوشبو بڑی پیاری ہے اور تیری طرف دل بڑا کھنچتا ہے، تیرا مقام بہت بڑا ہے، مگر تو بھی یاد رکھ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں تیرا اور بندہ مومن کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو مومن کا مقام زیادہ ہے اور تیرا مقام تھوڑا ہے۔ اب یہیں سے ذرا اندازہ لگائیں، ایک بات جو ابھی سے ذہن میں آپ نے بٹھانی ہے کہ ہم دیکھیں کتنے شوق سے جا رہے ہیں کہ بیت اللہ کے گرد طواف کریں گے، آنکھیں بھر بھر کے دیکھیں گے، زمزم کے جام پئیں گے، عشق و مستی سے پروانہ وار طواف کریں گے، کتنی کشش ہے۔ اور جب آپ کا سینہ بیت اللہ کے ساتھ لگے گا تو آپ کا یہ ایسے لگے گا کہ جیسے کسی نے آپ کو گود میں لے لیا ہے۔ یقین جانے ہے وہ دیوار، مگر اس دیوار کی اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے کہ جیسے جیسے بندہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے، سینہ اس کے ساتھ لگتا ہے تو واقعتاً ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی پیار کر رہا ہے، اور بندے کا واپس آنے کو جی نہیں کرتا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی صرف بات سمجھانے کے لیے، ہم جو یہاں سے اتنا خرچہ بھی کر کے جا رہے ہیں سفر، تو کسی کے ذہن میں ہے بھلا یہ بات کہ میں وہاں پر جاؤں گا اور اللہ کے گھر کو جا کے گالیاں دینا شروع کر دوں گا؟ اب دیکھیں آپ پریشان، اس لفظ سے ہی پریشان ہو گئے، معاذ اللہ میں اللہ کے گھر کو گالی دوں؟
یا خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں یہاں سے خرچہ کر کے جاؤں اور وہاں پہ جوتا اٹھا لوں اور اللہ کے گھر کو ماروں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں آپ کے ذہن میں کتنی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بس یہ بات اگر ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ بھی، اور ہم جتنے آپس میں مسلمان ہیں ہم سب مومنین ہیں الحمدللہ، تو آج سے یہ ذہن میں بٹھا لیں بات کہ جس طرح میں بیت اللہ کا احترام کرتا ہوں اسی طرح میں نے لوگوں کا بھی احترام کرنا ہے، کیونکہ تاریخ ہے کہ جو بیت اللہ کو بری نگاہ سے دیکھے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ابرہہ بادشاہ آیا تھا نا ہاتھی لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو بیت اللہ کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والا کامیاب نہیں ہوتا تو انسانوں کے ساتھ برا رویہ رکھنے والا بندہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو آج سے یہ طے کریں، زبان کی حفاظت کرنی ہے، دل کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر ملے گا کیا؟ ابھی پہلے کچھ فضیلت بیان کر کے ہم پریکٹس کی طرف آتے ہیں۔ ملے گا کیا؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ پورے لوازمات کے ساتھ کوئی گندی بات نہیں کرتا، زبان کی حفاظت رکھتا ہے، اس سفر میں آپ کو محسوس ہوگا جگہ جگہ کے اوپر آپ کو بعد دفعہ ایسا ہوگا کہ چڑچڑا پن بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور ساتھیوں کے ساتھ بعد دفعہ بھی تو آ جا میں کھڑا ہوں، اس طرح کے معاملات کے اندر یا سفر میں یہ باتیں ہوں گی، لیکن آپ نے بس چپ وٹ لینی ہے، صبر کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نہ اس سفر میں جھگڑا کرے، نہ یہاں پر کوئی بری بات کہے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملنگ بن جائے، درویش بن جائے، اور جب یہ سفر کر کے واپس پلٹنے لگتا ہے تو کائنات کے آقا فرماتے ہیں اس دن وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ ورک شاپیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہماری موٹر سائیکل خراب ہو جائے تو کچھ ورک شاپس ہوتی ہیں، سروس سٹیشن ہوتے ہیں صفائی کرنے کے لیے۔ یہ مساجد بھی سروس سٹیشن ہے، ہم جمعے والے دن ہماری کچھ یہاں پہ سروس ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح جیسے جیسے بیماری بڑھتی چلی جائے تو بڑی سروس پہ لے جایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کے اندر سب سے بڑی سروس انسانوں کی پاکیزگی کی، انسانوں کے لیے سروس کا بہت بڑا مقام اللہ کا گھر ہے اور مدینہ منورہ ہے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں مدینہ منورہ بھٹی کا کام کرتا ہے، یہ خود حضور نے فرمایا، مدینہ منورہ بھٹی کا کام کرتا ہے، بندہ مومن کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح لوہے کے زنگ کو بھٹی کے اندر صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح بندہ مومن جو ہوتا ہے جب مدینہ منورہ میں صحیح انداز کے ساتھ دن گزار کے آ جائے تو مدینہ منورہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ اتنا عظیم سفر جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو عمرہ کرنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ہم کسی عام بندے کے مہمان نہیں بننے جا رہے، ہم خالق کائنات کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ جتنا بڑا میزبان ہو، جتنا بڑا میزبان ہو اتنا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کسی اپنے علاقے کے جتنے بڑی افسر کے پاس بڑھتے چلے جائیں اس کے پروٹوکول بڑھتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ سفر محبت کا سفر، پیار کا سفر، جس کے اندر آپ نے ابھی سے نیت کرنی ہے سادہ لفظوں میں کہ میں کو ختم کر کے چلنا ہے۔ اس سفر میں ایک بنیادی چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ ہے اپنے جو آپ کا نگران ہے، جو آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے، جس کو آپ نے لیڈر تسلیم کیا ہے، اس کے احکامات کو فالو کرنا، یہ حسن ہے۔ مشاورت بھی کریں، مشاورت ضرور رکھیں۔ اگر آپ اس سفر سے صحیح لطف لینا چاہتے ہیں تو آپ کا جو نگران ہو وہ آپ کو کوئی وقت دے بھی، اتنے بجے ہم نے تیار رہنا ہے، تو اس سے پہلے 10-15 منٹ
الا ماشاءاللہ کوئی مجبوری خاص نہ ہو جائے تو آپ نے تیار رہنا ہے۔ اسی طرح جو جگہ بتائی جائے بھی اس جگہ پہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے تو بھرپور کوشش کرنی ہے اکٹھے ہونا ہے۔ نگران جو آپ کو وہاں کی معلومات ہوں یا یہاں کی معلومات ہوں، جو آپ کو دیتا چلا جائے اس حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے وہ قائم ہے۔ اور اس سفر کے جو نوجوان نگران اس دفعہ ہم نے مقرر کیے ہیں وہ نعیم صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ محنت بھی کی، بہت سارے معاملات میں انہوں نے ماشاءاللہ خوب محنت کی ہے۔ تو یہ نعیم بھائی یہ آپ کے یوں سمجھ لیں قافلے کے نگران ہوں گے، اور جو سب میں یہاں پر ان کے ساتھ ہوں گا، ایک میرے بہت ہی پیارے بھائی، ہم لنگوٹیے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یہ سہیل بھائی، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہیں، بچپن ہمارا 8ویں تک اور بہت سارے معاملات الحمدللہ اکٹھے گزرے۔ تو اور دوسرے انعام اللہ، یہ گویا کہ 3 آپ افراد اس پورے قافلے کو لیڈ کریں گے۔ نعیم بھائی اس پورے قافلے کے لیڈر ہوں گے، اور باقی 2 جو ہیں کام کاج کے حوالے سے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں تعاون تو سب نے کرنا ہے، مگر ذمہ داری جو ہوگی ساری چیزوں کی وہ ان 3 افراد پہ ہوگی، اور لیڈ کریں گے نعیم بھائی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو لطف آئے گا پھر اس سفر کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اس سفر کے آغاز میں۔ سب سے پہلے بیگ کی تیاری، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس سفر میں جو خاص طور پہ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں، چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، سوٹ کتنے لے کے جانے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں تو گروپ کے اندر یا جو ہم نے بھیجا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں آپ لوگوں نے اہتمام کرنی ہیں۔ زیادہ بیگ کو بھرنا نہیں ہے، مناسب چیزیں لے کے جانی، بالکل مناسب۔ گرمیوں کا موسم ہے وہاں پہ، تو گرمیوں کے یعنی یہاں پر اگرچہ سردی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہاں پر مکہ مکرمہ میں تو فل اس وقت دھوپ ہوگی اور باہر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اور ممکن ہو تو خواتین کے اوپر تو دوپٹہ ہوتا ہی ہے، تو مرد حضرات جو ہیں وہ اپنا ایک رومال جو ہے وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں گے۔ تو لباس کے حوالے سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 4-5 سوٹ کافی ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، 4 سے 5 سوٹ انف ہیں، زیادہ سوٹ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہاں پر آپ کو الجھن ہوگی، زیادہ سوٹ آپ کے پاس ہوں گے نا تو الجھن ہوگی، تو 4 سے 5 سوٹ کافی ہیں، یہ بنیادی سامان کے حوالے سے۔ اسی طرح جو افراد کسی خاص بیماری کی دوائی کھا رہے ہیں، وہاں پر دوائی اگرچہ ملتی تو ہے اور آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن لائن میں بھی بعض دفعہ لگنا پڑتا ہے، تو چونکہ جو دوائی آپ یہاں پہ کھا رہے ہیں تو وہ دوائی ضروری ہوتی ہے، تو اس دوائی کا اتنے دنوں کا نسخہ کسی ڈاکٹر سے، یعنی MBBS یا کوئی بھی ڈاکٹر ہو، عمرے کے اوپر اتنی سختی نہیں ہوتی، حج کے اوپر تو پھر باقاعدہ وہ گورنمنٹ کا ایک سیل ہوتی ہے تو وہاں پر لگانے، عمرے کے حوالے سے یہ ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کی پرچی جو آپ دوائی کھا رہے ہیں وہ دوائی بھی لکھی ہوئی ہو، کیونکہ بغیر لکھے ہوئے لے کے جائیں گے تو بعض دفعہ آپ کو لاہور کے جو اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، یہاں پر بھی پریشانی بن سکتی ہے اور جدہ کے اندر بھی پریشانی بن سکتی ہے، تو اس لیے دوائی کا نسخہ جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہے۔ تیسری چیز جو اہم چیزیں، باقی تو ضمنی چیزیں، جو اہم چیزیں میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چائے کے شوقین ہیں، وہاں پر چائے، چونکہ کمروں میں آپ نے کھانا وغیرہ کھانا ہے تو چائے کے شوقین کیا کریں کہ یہیں سے اپنا سامان لے کے جائیں، جو چائے باقاعدہ شوق سے پیتے ہیں، جن کو شوق نہیں وہ نہ لے کے جائیں، وہ کیتلی اپنی لے کے جائیں، سامان چائے کا خشک دودھ ہے یا چینی ہے یا اس طرح کی گڑ وغیرہ جو ہو یا اس طرح کی چیزیں ضرور لے کے جائیں، چنے لے کے جائیں، کیونکہ وہاں سے چیزیں مہنگی ملتی ہیں، مناسب چنے لے لیں، اور وہ اپنے پاس اپنے بیگ میں بھی بعض دفعہ رکھنے ہوتے ہیں، بھوک لگ جاتی ہے تو وہ آپ کو کام دیتے ہیں، گڑ ہو گیا، یہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں بڑی طلب ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کی، تو یہ چند چیزیں بھی اگر آپ اپنے بیگ کے اندر رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ نیل کٹر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے لوازمات میں کچھ بنیادی چیزیں شامل ہوتی ہیں، چھوٹی کینچی، اچھا یہ جتنی کٹنگ والی چیزیں ہوں اس کے والے سے آپ نے احتیاط رکھنی ہے، کینچی ہو، چھری ہو، یا کوئی پلیٹ ایک آدھی لے کے جائیں، برتن تو وہاں پر ہوتے ہیں لیکن ایک آدھی پلیٹ ضرور ہونی چاہیے، بعد دفعہ سیب کاٹنا پڑتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں، پھر وہاں پہ پریشانی ہوتی، ایک آدھا چمچ جو ہے وہ لے کے جائیں،
اور کپ جو ہے وہ یہاں سے لے کے جائیں، اگر وہاں پر لیں گے تو وہ ڈسپوزل ہی ملیں گے، تو یہاں سے لے کے جائیں گے پلاسٹک کے کپ، وہ اپنے مناسب سے وہ لے کے جائیں۔ تو جو کٹنگ والی چیزیں ہوں وہ آپ نے چھوٹے بیگ کے اندر نہیں رکھنی، وہ اس بیگ میں رکھنی ہے جو بڑا بیگ ہوگا اور جہاز میں بک ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ خواتین اپنے پرس میں یہ چیزیں رکھ لیتی ہیں تو پھر وہاں پر وہ نکال دیں گے، وہ بالکل نہیں آگے لے جانے دیں گے۔ کٹنگ والی کوئی چیز وہ آپ بڑے بیگ کے اندر رکھیں گے، چھوٹے بیگ کے اندر کٹنگ والی چیز آپ نے نہیں رکھنی۔ اسی طرح کوئی ایسی مشکوک چیز وہ آپ نے اپنے بیگ میں نہیں رکھنی۔ اور خاص طور پر دیکھیں آج کل فراڈ کا دور ہے، دھوکے کا دور ہے، تو ایئرپورٹ کے اوپر اب دیکھیں ہے تو چھوٹی سی بات، لیکن بعض دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایک بندہ فرض کریں آتا ہے آپ کے پاس، حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، وہیں پر آ سکتا ہے، تو میں آپ کو چپل پہنانا چاہتا ہوں، چپل میری یہ لے کے چلے جانا۔ بھئی کسی کی چپل نہیں لینی ہے آپ نے، ہو سکتا ہے اس چپل میں کیا رکھا، ٹھیک ہے نا، وہ چپل کے ذریعے آپ کو اپنا سامان آگے پہنچوانا چاہتا ہو، جو ناجائز سامان ہو چپل کے اندر اس نے فکس کیا ہو۔ تو ایئرپورٹ کے اوپر تو یہ خاص احتیاط، کیونکہ اکثر اس طرح کے فراڈیے وہاں پر بھی مل جاتے ہیں، تو ایئرپورٹ کے اوپر آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں لینی، یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اچھا جی، اب سامان کے حوالے سے ایک تو سامان جو بڑے بیگ کے اندر آپ کا ہو جائے گا۔ اب یہ جو چھوٹا بیگ جو آپ کو دیا بھی جائے گا، اس بیگ کے اندر کیا کرنا ہے؟ عموماً حاجی یہ غلطی کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے بڑے بیگ کے اندر احرام رکھ دیتا ہے۔ احرام کس میں رکھ دیتا ہے؟ بڑے بیگ میں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہ باہر جب بورڈنگ ہو رہی ہوتی، جو میں ابھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، وہاں پہ آگے چلا جاتا ہے۔ اب وہ ملے گا آپ کو جدے۔ جب آپ اپنے کاغذات کلیئر کروا کے اندر جاتے ہیں تو بیگ تو آپ کے پاس نہیں ہوگا، احرام تو اس میں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اندر سے احرام مل تو جاتا ہے مگر دگنی قیمت میں مل جائے گا، لیکن وہ پریشانی تو احرام تو آپ کا تھا آپ کے پاس، تو آپ نے وہ جو احرام رکھنا ہے وہ اس بیگ کے اندر، اس بیگ کے اندر احرام آپ نے اس بیگ کے اندر رکھنا ہے۔ اور وہاں پہ جا کے جب آپ اپنا لباس بدلیں، خاص طور پہ مرد حضرات، خواتین کوشش کریں کہ یہیں سے نہا دھو کے جو احرام کے حوالے سے ان کے لوازمات ہیں وہ یہیں سے پورے کر لیں گی، تاکہ ان کو وہاں پہ لباس بدلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ چونکہ مردوں نے وہیں پہ جا کے بدلنا ہے، تو جو کپڑے اتاریں گے وہ اس میں ڈال لیں گے اور احرام نکال کر وہ کیا کر لیں گے؟ پہن لیں گے۔ تو احرام آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے، بیلٹ اس کے اندر رکھنا ہے، چپل بھی اس کے اندر رکھنی ہے۔ اگر یہیں سے پہن لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ میری تو روٹین یہ، جب عمرے پہ جانا ہوتا ہے یا حج پہ، تو چپل گھر سے ہی پہن لیتا ہوں، کیونکہ وہاں پر کیا بدلنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، بس میں، پھر ایئرپورٹ پہ، تو وہاں پر جوتے آگے پیچھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو بوٹ وغیرہ بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بجائے اگر آپ کو سینڈل ٹائپ یا جو جس کو ودریوں کے بغیر جو ہوتی ہے، تو وہ آپ وہاں پہ مدینہ منورہ میں بعض دفعہ عام روٹین میں وہ پہنی جا سکے، لیکن وہاں پر بھی آپ محسوس کریں گے کہ چپل سے کام چل جاتا ہے سارا۔ اب ہم حج پہ بھی جاتے ہیں تو یہیں سے چپل لے کے جاتے ہیں، 40 دن اسی چپل میں گزارتا ہے بندہ، کوئی اتنا جوتوں کی ضرورت وہاں پہ نہیں پڑتی۔ تاہم پھر بھی احتیاطاً اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، واپسی پہ شوق ہوتا ہے کہ چلو میں جوتا جو ہے وہ پہن کے جاؤں، تو وہ بھی بڑے بیگ میں رکھ لیں، اور چپل جو ہے وہ یہیں سے پہن کے جائیں، جرابیں پہن لیں، اگر ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ آگے جا کے وہاں۔ تو یہ ایک بیگ کی احتیاط آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب آپ کی بیگ کی جو پیکنگ ہے، یہ کوشش کرنی ہے، ایک سستی ہوتی ہے عموماً قافلے کے اندر، کہ جب وقت جانے کا ہوتا ہے اس وقت کچھ چیزیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں پرسوں آپ نے سمجھو آپ کا کل کا دن ہے، آپ کوشش کریں اپنا بیگ آج اور کل کے اندر بالکل مکمل کر لیں، جو چیزیں جہاں پہ رکھنی تسلی سے کام ہو جائے گا۔ یہ چیزیں آپ نے کیا کرنی ہیں، علیحدہ طور پہ تسلی کے ساتھ آپ نے اپنی مکمل کر لینی ہے، دیکھ لینا ہے کوئی چیز باقی تو نہیں رہے گی۔ اصل چیز اس سفر کی کیا ہے؟ یہ ایک سیٹ مجھے دے دیں پاسپورٹ سمیت۔ اس سفر میں فرض کریں بعض بیگ کی طرف تو زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں
ایک پورا سیٹ لے کے آ جائیں، وہ ٹکٹ کا بھی واچر کا بھی، ایک بندے کا پورا سیٹ۔ اچھا آپ بیٹھیں، آپ بابا جی بیٹھیں، آپ بیٹھیں۔ اچھا جی، بعض لوگ سامان کی طرف توجہ زیادہ کر لیتے ہیں، جو اہم چیز ہوتی ہے نا، یہ بعض دفعہ وہاں پہ ہم نے ایئرپورٹ پہ دیکھا کہ اہم چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اب اہم چیز ہے آپ کے اس سفر کے ضروری کاغذات، خدا نخواستہ اس میں سے کوئی مس ہو جاتا ہے تو بہت بڑی دشواری کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے، خاص طور پہ پاسپورٹ۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، باقی چیزیں تو ماشاءاللہ واٹس ایپ میں آپ کے ساروں گروپوں میں آگے، ہر ایک کوئی وہاں پہ ایمرجنسی بھی ہوئی تو کسی کی کاپی جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ جو پاسپورٹ آپ کا ہے، اس کے بغیر آپ کا یہ سفر ممکن ہی نہیں۔ اب یہ والا جتنا کاغذات ہیں، یعنی اس میں پاسپورٹ، آپ کا ویزا، اور یہ ساتھ جو سارا اٹیچ ہے، اسی طرح ٹکٹ، یہ تین چیزیں ایئرپورٹ پہ ضروری ہوتی ہیں۔ یہ جو آخر میں واچر لگا ہوا ہے، واچر، یہ والا ضروری ہوتا ہے آگے جا کے جب ہوٹلنگ آپ کی ہونی ساری، جہاں پہ ہوٹل کا مسئلہ ہوگا وہاں پر یہ آپ جب بس میں بیٹھ جائیں گے تو وہاں پر یہ ممکن ہے دیکھیں، جب مکہ میں پہنچیں گے تو وہاں مکہ میں بس انٹر ہو جائے گی، اس وقت یہ دیکھیں گے۔ مگر ایئرپورٹ کے اوپر جو چیز ضروری ہے، پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ، یہ تین چیزیں ایئرپورٹ پہ ضروری ہیں۔ اور یہ پولیو کا بس صرف وہ دیکھ لیں گے کہ اس نے بنوایا ہوا ہے، یہ پہلے نہیں تھا، دوبارہ پھر انہوں نے شروع کر دیا، پہلے کسی دور میں ہوتا تھا، پھر درمیان میں بند ہو گیا، اب یہ دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ میرے خیال میں ساروں نے بنوا لیا ہے، پولیو کا کارڈ بھی ساروں نے بنوا لیا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں ضروری کاغذات کس میں رکھیں گے؟ یہ آپ رکھیں گے اپنا ہینڈ جو ہوگا نا کیری، جس کو کہتے ہیں شولڈر بیگ، شولڈر بیگ۔ اب شولڈر بیگ ایک تو آپ کو یہاں پر بھی دیا جائے گا، یہ والا جو یہ ذرا دکھائیے گا، ایک ہوتا ہے یہ، اچھا یہ بھی آپ کو بڑا کام دے گا وہاں پر پانی وغیرہ بھرنے کے لیے، یعنی آگے میں بتاتا ہوں اس کی کیا آپ نے کرنا ہے وہاں پہ۔ اور ایک بیگ، یہ والا بیگ اور یہ والا بیگ، اور مردوں کے لیے بیلٹ، یہ تو آپ کو یہ ہمارے عمرہ والے بھائی جو ہیں یہی پیش کریں گے۔ ایک بیگ آپ کوشش کریں کہ وہ لے لیں، اگر نہیں آپ لوگوں کے پاس تو وہ چھوٹا بیگ، وہ چھوٹا بیگ اگر یہ آپ جو اسکول ہے نا مدرسے والا، وہ ذرا لے کے آئیں۔ وہ بیگ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ سمجھیں وہ آپ کے سفر کی جان ہے، محسوس ہوتا ہے، چھوٹا سا بیگ ہے، اس کے اندر آپ نے اپنا یہ سارا کا سارا سامان رکھنا ہے، پاسپورٹ، یہ والی چیزیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور یہ چونکہ جدا نہیں ہوتا پھر بدن سے، یہ دے دیں، یعنی یہ والا بیگ ہے، اور اس کو اس طرح کا بیگ، اتنا بھی کافی آپ لے لیں تو اوپر، یہ ہمیشہ اس طرح رہتا ہے، اس طرح، اب یہ جدا نہیں ہوگا۔ اسی کے اندر آپ کیا کریں گے، اپنا ایسے یہ چیزیں ڈال لیں گے اس طرح، تو اب کیا ہوگا، باقی چیزیں آگے پیچھے جا بھی رہی ہیں، اس میں کوئی وہ چیز بھی نہیں ہوگی کہ جس کے اندر کوئی کٹنگ والی کوئی چیز ہے، تو باقی چیزیں آگے پیچھے جا رہی ہیں، آپ کے ساتھ رہے گا، مین چیز آپ کے بدن کے ساتھ رہے گی، کیونکہ یہ چیز الگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہوگا کہ جب چیکنگ ہوتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر، تو آپ اپنا جلدی جلدی موبائل بھی نکال کر، وہ کہتے ہیں ساری چیزیں جو جیب کے اندر ہے وہ نکالو، تو پھر آپ نے وہ ایسے نہیں بکھیر کے رکھ دینی وہاں پہ، کیونکہ وہ مشین سے گزرتی ہیں، بعض آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، آپ کی کوئی کنگھی ہے، کوئی چابی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، وہ ساری کی ساری آپ نے اس بیگ کے اندر رکھ دینی ہے، اور پھر وہ اس مشین کے اوپر رکھنی ہے، ادھر سے مشین پر رکھیں گے، ایک جگہ سے وہ آپ کو گزاریں گے، اگلی جگہ سے یہ نکل رہا ہوگا، وہاں سے آپ نے اٹھا کے پھر اسی طرح فوراً پہن لینا ہے، تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو۔ یہ آپ کا ہے ضروری مسئلہ، اور یہ آپ نے یہیں سے شروع کرنا ہے، جب آپ نے بس کے اندر گھر سے باہر نکلنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈال لینی ہے، اور باقی بیگ فرض کریں گم بھی ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ کرے کسی کا گم نہ ہو، نہ یہ کسی،
تو ان چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو وہاں سے بھی مل لی جائے گی کوئی نہ کوئی چیز، لیکن یہ چیز جس کے بغیر سفر ممکن نہیں ہے، اس کی احتیاط آپ کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اب یہ تو ہوگی کچھ تیاری کے حوالے سے۔ اب ہم سفر شروع کرتے ہیں، اور سفر کے حوالے سے ساری چیزیں ترتیب وائز۔ سب سے پہلی چیز جو انتہائی اہم، جو میں نے کہا کہ بیگ آج اور کل کے اندر اپنا مکمل کر رہے ہیں۔ فلائٹ آپ کی 6:10 پہ، 50 منٹ پہ، تو اس سے پیچھے 4 گھنٹے لے جائیں تو کتنے بنیں گے؟ 2 بجے، 2:50، 3 بجیں گے۔ تو آپ نے یہ نہیں ذہن میں بٹھانا کہ ہم نے 3 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ عموماً 4 گھنٹے پہلے اگر رش ہو، بعد دفعہ جہاز زیادہ لگے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، تو صرف آپ کا جہاز تو نہیں نہ ہونا، اور ایک ایک جہاز کے اندر ماشاءاللہ اتنی سواریاں ہوتی، ہر سواری کی چیکنگ ہو رہی ہوتی، ہر سواری کا سارا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے ذہن کے اندر یہ بٹھانا ہے کہ کم از کم 2 سے 2:30 بجے آپ کی ایئرپورٹ پہنچو۔ ایئرپورٹ کے سفر میں کبھی رسک نہیں لیتے۔ یہ کون سا سواری ہے کہ 500-700 کا فرق پڑے گا، چلو کوئی نہیں اگلی سیٹ کروا لو، پورا آپ کا مسئلہ ہی الٹ پلٹ ہو جانا ہے نا۔ یعنی یہ تو نہیں ہے، جہاز نے تو چلے جانا ہے، اب قصور کس کا ہوگا؟ وہ اپنے حاجی کا قصور ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ٹکٹ کی ریفنڈنگ ہے، اور خاص طور پر موقع پہ جو ریفنڈنگ ہوتی ہے، وہ تو تھوڑی سے بقایا ملتا ہے۔ اب آپ کے نئی سیٹ ملتی ہے نہیں ملتی تو بہت سارے، اور آپ کوئی تھوڑے افراد نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں، آپ میں سے ایک بندہ اگر لیٹ کرتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ 37 بندوں کو لیٹ کر رہا ہے۔ ایک بندہ نہیں لیٹ ہو رہا، وہ 37 بندوں کا مسئلہ ہے، ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو کم از کم 1 گھنٹہ تو سفر کا جو دورانیہ ہے اس کا بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ دھند ہو سکتی ہے رات کو، خدا نخواستہ کو ٹائر کا مسئلہ، کو پنکچر کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس سفر کا وقت روانگی کا متعین کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے یہاں سے ہی 56 جیڑی سے انشاءاللہ تعالی جو بس ہوگی، کٹھے سفر کریں گے تو اس میں اور لطف ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے کٹھا کا انتظام وہ ہو بھی چکا ہے تقریباً، اور باقی آپ کو انشاءاللہ آج یا کل میں ٹائم کون سا روانگی کا ہونا ہے۔ 3 گھنٹے تو لگتے ہیں نا مودہ سے ایئرپورٹ تک، 10 بجے کا ٹائم رکھیں اکٹھے ہونے کا، تو اخیر 11 بجے بھی امید تو 10:30 کا ذہن رکھیں روانگی کا، تھوڑی بہت، یعنی آپ نے ذہنی طور پہ پختہ ہو جانا کہ ہم نے 10:30 نکلنا ہے۔ لوگ ملنے بھی، آج کا دن ہے ملنے کا، کل کا دن ہے ملنے کا، وہاں پر موقع کے اوپر اب ایک نیا شروع ہو جاتا ہے کام۔ سارے لوگ محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، پیار کرتے ہیں، رشتہ دار احباب محبت کرتے ہیں، تو ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا۔ واپسی پہ آ کے جتنی مرضی باتیں کر لیں، جو ہے نا، جاتے ہوئے رسک نہیں لینا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کے اندر حاجی پورے کے پورے رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جو وقت 10 بجے کا فرض کریں مقرر ہو گیا، آج ہم طے کر لیتے ہیں کہ 10 بجے سے پہلے آپ کا سامان آپ سمیت ادھر جامع مسجد غوثیہ میں، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، آپ نے 10 بجے یہاں پہ پہنچ جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حسب معمول بڑی رونق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ کو یہاں سے انشاءاللہ تعالی روانہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ نے ایک کام جو دوران سفر یہ کرنا ہے، فضولیات سے بچنا ہے، یعنی عجیب غریب گپیں نہ شروع ہو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھنا ہے، بات اگر کرنی ہے تو کوئی اچھی بات کرنی ہے، کوئی غیبت نہیں کرنی، کوئی چغلی نہیں کرنی، کہیں پہ کوئی مسئلہ بھی آ رہا ہے تو اس کو برداشت کر کے محبت سے کلیئر کرنا ہے۔ اب آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی تقریباً 2:30 بجے لاہور ایئرپورٹ پہ۔ جب وہاں سے اترنا ہے تو افراتفری کے ساتھ بالکل نہیں۔ اگر آپ سے ایک ممکن ہو سکے تو ایک چھوٹا سا جھنڈا، یہ سہیل بھائی، آپ بھی، نعیم بھائی اور انعام اللہ، 3 افراد، چھوٹا سا جھنڈے 3 بنا لیں،
یہاں پر تو تھوڑا آپ کو فائدہ دے گا، وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا جب آپ بہت سارے، یعنی پہلا عمرہ ہے، پھر زیارتوں پہ جانا ہے، تو وہ جھنڈا آپ کو کام دے گا، یعنی وہ آپ اوپر کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حاجی، اور وہ سارا اس طریقے سے آپ کریں گے۔ 3 جھنڈے، اگر کوئی خاص رنگ آپ پاکستان کا جھنڈا چاہے لے لیں، اور اس کے نیچے کوئی ڈوری ٹائپ یا کوئی چیز آپ بنانا چاہیں، یا آپ اپنا خود سوچ لیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، ایئرپورٹ پہ جب آپ لاہور پہنچ گئے، تسلی کے ساتھ نکلنا ہے، آرام سے جانا ہے، تحمل کے ساتھ جانا ہے، اکٹھے جانا ہے، رش ہونا ہے۔ یہاں پر ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، وہاں پر پہچان بھی مشکل ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ اس کے لیے ایک ہم نے پہلے کیا تھا، اس دفعہ ابھی ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر وہ ایک رنگ کی، یہ بھی 30-40 روپے کی تقریباً مل جاتی ہے ڈوری، جس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، آگے تھوڑا سا کارڈ وغیرہ ڈالنا، لیمینیشن کارڈ، تو اس کی جگہ پہ آپ کیا کر لیں گے، اپنی فرض کریں کوئی فوٹو کاپی وہاں پہ ڈال لیں بطور احتیاط، آ کے تو ایک ریڈ کلر ہو جائے، ریڈ کلر زیادہ دور سے نظر آتا ہے، ریڈ کلر ہو جائے کوئی ایسا کلر، تو آپ کیا کریں، وہ اپنے سارے گلوں میں پہن لیں گے، تو اس سے بھی پہچاننا ایک دوسرے کو آسان ہوگا۔ اور ایک پہچان آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ والا اس کو پیچھے لٹکا لیں، تو یہ اس سفر میں جو سب سے ایک اہم کام ہوتا ہے وہ پہچاننے کا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ پہچاننا بھی آسان ہے، جب آپ مکے پہنچ جاتے ہیں نا، تو بندہ پاس کھڑا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پہ رہے، وہ بندہ کھپتا رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک کام ایئرپورٹ کے اوپر آپ نے اکٹھے جانا ہے، اکٹھے انٹر ہونا ہے، لائن بنا کے۔ جب لائن وہ لگائیں گے نا، ابھی بورڈنگ شروع ہوگی، آپ میں سے کوئی بندہ اوپر آپ کی جو فلائٹ نمبر ہے وہ دیکھتا رہے، جیسے ہی اس کی سبز لائٹ بلنکنگ کرنا شروع کر دے، تو یا سبز لائٹ یا بعض دفعہ پہلے بھی شروع ہو جاتی ہے، تو ایک بندہ، وہ جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا پولیس والے، جو ایئرپورٹ فورس ہے، اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری فلائٹ نمبر فلاں ہے، کیا اس کی بورڈنگ شروع ہو گئی ہے؟ تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے، ساتھ رہنا جہاں سے انٹر ہونا ہے، آپ لوگ انٹر ہو جائیں، جتنا لیٹ ہوں گے پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ پہلے آپ پہنچیں گے، سیٹیں اکٹھی، یہ ٹکٹ جو ہوتی ہے سیٹ نہیں ہوتی، سیٹ بنتی ہے جہاز کی ایئرپورٹ پہ جا کے، اور آپ جلدی پہنچیں گے، اکٹھے پاسپورٹ 5-5 کا گروپ چاہے آپ کرتے چلے جائیں، وہ ایک بندہ آگے جائے یا ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے، آپ کو وہاں پہ محسوس ہو جائے گا، تو آپ نے کہنا بھی ہم سارے اکٹھے ہیں تو ہماری بورڈنگ اکٹھی کر دیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساروں کی سیٹیں اکٹھی بنیں گی۔ بالفرض الگ سیٹ ہو بھی جاتی ہے تو پریشان نہیں ہونا، آپ ایک ہی جہاز میں جا رہے ہیں، یعنی بعد فذین پہ اوپر آ جائے تو میری سیٹ تو پیچھے بن گئی ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اچھا جی، اب آپ آگے بورڈنگ میں، یہ مرحلے بڑے اہم ہیں۔ جب آپ شیشے کے دروازے سے اندر انٹر ہوں گے لاہور ایئرپورٹ پہ، سب سے پہلا مرحلہ کیا آتا ہے، گیٹ کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے آرمی کا، ان کی جو ایئر فورس پولیس ہے، وہ آپ کے پاسپورٹ چیک کرے گا، پاسپورٹ چیک کرے گا، بس وہ نارمل سی چیکنگ ہوتی ہے، ٹکٹ دیکھے گا، اس کی ٹکٹ ہے، اٹس اوکے، وہاں پر آپ نے فوراً پھر اسی بیگ میں ڈال لینی وہ جو بیگ، کیونکہ ہاتھ میں رکھیں گے نا تو آگے پیچھے ہونے کا خدشہ ہے، بیگ میں ڈال لیا۔ اگلا مرحلہ، مشین پڑی ہوگی، مشین کے اوپر آپ نے اپنے بیگ رکھنے، بڑا بیگ، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا چھوٹا بیگ، اور یہ جو بھی آپ نے یہ بھی پہننا ہوگا، یہ بھی رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ باہر ہی، وہاں پر بندہ الجھن میں شکار ہو جاتا ہے، جو موبائل فون ہے یا کوئی پینسل ہے یا چابی ہے، یہ بھی اسی بیگ میں ڈالنی ہے تاکہ وہ مشین کے اندر سے گزرے، تو پھر چونکہ آپ کو انہوں نے الگ مشین سے گزارنا ہے، تو وہاں پر جب کوئی چیز بولے گی تو وہ کہیں گے دوبارہ آؤ، جیب سے نکال کے آؤ، بیگ آپ کا آگے جا چکا ہوگا، پھر پریشانی ہوگی۔ اس لیے پہلے ہی وہ شیشے والے دروازے سے انٹر ہونے سے پہلے ہی یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ نے کس میں ڈال لینی ہیں، یہاں پہ۔ اس وقت موبائل فون کوشش کریں سوائے لیڈر کے یہ بند رکھیں، پیچھے سے اچھا جی بورڈنگ ہو گئی، فلاں ہو گیا، کتنے پہنچ گئے، وہ ایک عجیب الجھن میں بندہ پھنسا رہتا ہے، لوگ تو پیچھے سے پوچھتے رہتے ہیں، اس وقت کسی کی کال نہ سنیں آپ،
جب سارے معاملات سے فارغ ہو کے اندر ٹائم ہوگا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، پھر تسلی سے آپ گپ شپ بھی کسی پیچھے اطلاع دینا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت کریں جب آپ کا پروسیس ہو رہا ہو، تو کالوں کے چکر میں آپ نے نہیں پڑنا۔ لو جی، بیگ مشین سے باہر آ گئے، یہاں پر یا تو آپ کا بیگ کلیئر ہوگا، ان کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ اگر ان کو شک ہوا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے، وہ چھڑی کے ساتھ اس بیگ کو ایسے کہیں گے یہ کس کا ہے، تو آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہاں پہ نخرہ نہیں کرنا، جتنا آپ، یا کوئی تعارف بھی نہیں کروانا۔ کوئی خاص موقع آئے تو آپ نے، بعض دفعہ ہوتے ہیں نا بندے کے لنک ہوتے ہیں یا کوئی بھی، بالکل نہیں، بالکل سادگی میں آپ نے جی کھولیں جی، بالکل دیکھیں جی، آپ تسلی سے چیک کریں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، یعنی ایسا رویہ اختیار، اگلا خوش ہو جائے۔ جب ہم کسی بھی پولیس والا ہو، کوئی بھی ہو، جب ہم تھوڑا سا اگریسو یعنی جارحانہ لے جائے، وہ چڑ جاتا ہے، وہ بندہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس نے کتنے بیگ دیکھنے ہیں، تو وہ چڑ جائے گا۔ آپ بڑی تسلی کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ کیا کریں، وہ اس کو اگر چیک کرنا چاہتا ہے تو بیگ چیک کروائیں اسے اچھے طریقے سے، وہ تسلی کرے گا، اور جو چیز اسے مشکوک لگے گی وہ پوچھ لے گا آپ سے، بھئی یہ کیا ہے، کوئی دوائی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی چیز، اور پھر بھی اسے کہیں جناب اگر آپ کو اس پہ کوئی شک ہے تو بھی نکال سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح کا لہجہ اگر چیکنگ والا آپ کے ساتھ یہ کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کا، اگر نہیں کرے گا تو پھر بیگ اٹھائیں، کھڑے نہیں ہونا پھر وہاں پہ۔ اگر آپ کو کسی نے نہیں نہ روکا بیگ کے اوپر تو پھر رکنا نہیں ہے وہاں پہ، یہ بھی ایک شک میں ایک چیز ڈال دیتی ہے۔ بیگ اٹھانا ہے اور آگے یوں سمجھیں کہ اس طرف آپ نے جانا ہے، ادھر سے انٹر ہونا ہے اور اس طرف جانا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، بیگ اب آپ کا چیک ہو چکا ہے۔ ایک اور جو ایئرپورٹ پولیس ہے وہ خاکی سی وردی میں ہوگی، وہ بعض دفعہ پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، دوبارہ پھر چیک کرتے ہیں، وہ آپ کو بعض دفعہ روک لیں گے، نہ روکیں تو کوئی مسئلہ نہیں، روک لیں تو ایک دفعہ پھر چیک کروا دیں، پاسپورٹ چیک کریں گے، ویزا چیک کر لیں گے۔ جب آپ آگے جائیں گے تو دائیں طرف ایک مشین لگی ہوگی، وہ مشین کیا کرتی ہے، آپ کے جو بیگ ہیں ان کے اوپر شاپر کا رولہ ہوتا ہے، یہاں سے رولہ نہیں چڑھانا، وہاں پہ 100-200 روپیہ وہ لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا بیگ محفوظ ہو جاتا ہے، کھلا بیگ ہو نا، کیونکہ جہاز میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے بیگوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہوتا ہے، پھینک رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، تو اس لیے وہ بعض دفعہ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، بیگ پھٹ جائے، چیزیں نکل جائیں گی تو وہاں سے ملنا بہت مشکل ہے چیزوں کا۔ پھر وہ جو شاپر آپ چڑھا لیں گے نا، اس سے آپ کا بیگ کیا ہو جائے گا، محفوظ۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، بیگ کے اوپر، ہم ہیں دیہاتی لوگ، بعض دفعہ چیزیں نہیں سمجھ آتی، یعنی جٹکی نشانی کوئی لا لینی، کوئی ٹاکی بن لینی، ایسا رنگ جو بھکے دور سے نظر آئے، وہ جب آپ اس کے اوپر لگا لیں گے تو بیگ جب رولنگ کر رہے گا جدہ، آپ کو اپنا بیگ پہچاننا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ورنہ بیگ آگے پیچھے ہو جائے، اتنے بیگ پڑے ہوتے ہیں، اتنے بیگ آ رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں بعض دفعہ چلتا۔ تو اس لیے یہ مرحلہ بھی آپ نے اوپر کوئی جو ٹاکی ہے، کوئی اپنا کوئی خاص نشانی ہے، وہ آپ نے اس کے اوپر ضرور کر لینی ہے۔ بیگ کے اوپر اگر ہو سکے تو وائٹ جو ہوتے ہیں، جو جیل ٹائپ چیزیں لکھنے والی سفید رنگ کی، اس کے ساتھ اپنا نام، اس کے بڑے فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہمارا ایک بیگ رہ گیا اس دفعہ حج پہ، اب وہ کسی کا تھا، میرا نہیں تھا، تھا کسی کا، تو وہ رہ گیا۔ اب اس کے اوپر لکھا کچھ نہیں ہوا تھا، لکھا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ الحمدللہ ایئرپورٹ پہ کوئی میرے تھے، کلاس فیلو بھی تھے، اسٹوڈنٹ بھی تھے، ہم جب پہنچ گئے نا مکہ شریف ہوٹل میں پہنچ گئے تو پتہ چلا ایک بیگ ہی نہیں ہے۔ خیال کیا کہ پتہ نہیں کہاں پہ رہ گیا، وہ چلتے چلتے پتہ چلا کہ یہ جب ہم لاہور ایئرپورٹ پہ جب انٹر ہونے لگے تھے تو ایک ساتھی نے وہ ادھر رکھ دیا تو بھول گیا۔ اب اس کی تصویر تھی، وہ تصویر میں نے لاہور بھیجی، انہوں نے وہ جہاں پر پھر وہ ایک بڑا سارا حال ہے، جتنے بیگ وہاں سے ملے وہاں پہ اس نے بیچارے نے وہاں پر اس کو بیگ کو تلاش کیا، پھر اس نے وہ اپنے پاس رکھا، پھر میں نے ایک بندے کی ذمہ داری لگائی، اس نے ایئرپورٹ سے درخواست لکھنا پڑتی ہے باقاعدہ، پھر وصول کیا، دیکھیں جھنجٹ کتنا بڑا پڑ گیا۔ لیکن اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہو نام، ولدیت، فون نمبر، یا اگر آپ یہ بھی ساتھ لکھ دیں کہ لاہور سے جدہ جانا ہے نا آپ نے،
تو لاہور تا جدہ یہ لکھ دیں گے اور ادھر کا نمبر آپ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بیگ آپ کے گھر آسانی تک وہ ڈاک کے ذریعے پہنچوانا چاہیے، جیسے بھی وہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ لو جی، اب شاپ پر چڑھ گئے، اب آپ آ گئے بورڈنگ ٹیبل کے اوپر۔ بورڈنگ ٹیبل پہ لائن جیسے ایسے ہی وہ بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا، بالکل یہی ماحول ہوتا ہے۔ ادھر سے آپ لائن بنا کے آئے ہیں، یہاں پر آپ اپنا جو مین آدمی آگے کھڑا کرتے ہیں، باقی آپ کے ساتھی لائن بنا کے آئی جا رہے ہیں۔ ادھر یا ادھر وہ بیگ رکھنے کے رولر ہیں، آپ کیا کریں گے جی؟ 5 پاسپورٹ فرض کریں، اس نے 5 پاسپورٹ لینے، اندراج کرنا شروع کر دینا۔ آپ ان 5 بندوں کے بیگ وہ جو یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے وہ ریڈی رکھنے ہیں۔ وہ جیسے کہے کہ بھی رکھنا شروع کر دیں یا پہلے ہی رکھ دیں، تو وہ وزن بھی یہاں پر وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اس وزن کے مطابق، جو چونکہ آپ کا 40 کلو الاؤ ہے نا، تو کوشش کرنی مناسب بیگ بنائیں، بڑے ٹرنک نہ بنا لیں، آپ کو بھی پریشانی ہوگی، وہ بھی پریشان ہوگی۔ تو وہ اس کے اوپر کیا کریں گے، بیگ گنیں گے آپ کے کتنے پیس ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چونکہ اس نے نکالنے ہوتے ہیں چٹیں، تو وہ چٹیں لگا دے گا آپ کے بیگوں کے ساتھ، اور ایک چھوٹی سی چٹ وہ جو 5 پاسورڈ آپ نے پکڑائے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر چسپاں کر دے گا۔ چھوٹی چھوٹی 5 چٹیں وہ کسی ایک کے اوپر کیا کر دے گا، چسپاں کر دے گا۔ اب حاجی یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، میری چٹ کدھر گئی؟ وہ ایک کے اوپر لگا دیں گے۔ اب یہ چٹ جو چھوٹی سی چٹ جو اس نے پاسپورٹ پہ اٹیچ کی، اس کو اتارنا نہیں ہے، یہ لگی جس کے ساتھ بھی لگ جائے، یہ جدہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو کام دے گی۔ اب جب آپ نے میچ کرنا ہے، کسی نے پوچھ لیا بھی کس کا سامان لے کے جا رہے ہو، تو وہ دیکھیں گے کہ یہ چٹ اور یہ چٹ آپس میں میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ جب یہ یہاں پہ سامان رکھنا ہے تو کچھ حاجی یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہی جو میں نے آپ کو کہا چھوٹا بیگ ہی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، وہ نہیں رکھنا، نہ یہ والا یہاں پہ یہ رکھنا ہے، وہاں پر وہ بیگ رکھنا جو بڑا ہے۔ چھوٹا بیگ جو آپ کے جس کے اندر احرام ہے، باقی چیزیں وہ بھی، اور یہ والا بیگ بھی آپ نے اس کے اندر نہیں رکھنا، وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کا بڑا بیگ ہو جائے گا بک، اور آپ کو مل جائے گا ایک کارڈ، یعنی تقریباً جیسے یہ موبائل ہے نا، اتنا اس سے تھوڑا سا بڑا ایک اس کو کہا جاتا ہے بورڈنگ کارڈ، جس کے اوپر سیٹ نمبر بھی لکھا ہوگا۔ اس کی حفاظت اب رکھنی ہے۔ اب ٹکٹ کا کام جو یہاں پر اس کا کام مکمل ہو گیا، اب اصل کام آپ کا شروع ہو گیا بورڈنگ کارڈ کا، اور ویزے کی چیکنگ اگلے پوائنٹ پہ جا کے ہونی ہے۔ یہاں پر ہوگی بورڈنگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بورڈنگ۔ اور پھر آپ پوچھیں گے کدھر جانا، وہ اس طرف اشارہ کر دیں گے، یعنی بالکل یہی ماحول ہے، یعنی کہیں گے بائیں طرف، وہاں پر آپ کو لائنیں ملیں گی، کٹھے جا کے ساروں نے ایک لائن میں لگ جانا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں FIA والے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کریمنل تو نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے کہ باہر جانے کے اوپر پابندی ہے، ESL جو ہے اس کے اندر کہیں نام تو نہیں ہے، یا کہیں یہ فراڈ کے ساتھ تو نہیں جا رہا، کوئی غلط ویزا تو نہیں اس کا لگا ہوا، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ چیک کرتے ہیں۔ وہ صرف انہوں نے پاسپورٹ پہلے آپ سے لینا ہے، پھر ویزا کہیں گے ویزا، آپ نے پاسپورٹ میں ہی یہ والی جو آپ کو کاپی ملے گی نا، تو یہ ان کو پکڑا دینی، وہ خود ہی وہاں پہ دیکھ لیں گے۔ اور بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہے صرف ویزے کی، ہمارے کاغذات تو پورے لگے ہوئے ہیں، وہ بعض دفعہ اندر سے وہ پھاڑ بھی لیں گے، تو آپ نے پھر دوبارہ سے ان کو اسی یہ والا بیگ ساری چیزیں پھر دوبارہ کس میں ڈال لینی ہے، اس میں ڈالیں۔ یہاں پر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگے گا ٹھپا، یعنی وہ ٹھپا لگے گا کہ یہاں پر یہ بندہ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اوکے ہو گیا جی۔ لو جی، اس سٹیپ سے گزرنے کے بعد ایک سٹیپ اور باقی ہے چیکنگ کا۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ آگے ہوں گے تو ایک بندہ پھر آگے کھڑا ہوگا، وہ یہ چیک کرے گا کہ کیا اس کے پاسپورٹ کے اوپر مور لگ گئی ہے کہ نہیں لگی، وہ مور چیک کرے گا۔ مہر چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے پاسپورٹ کس میں ڈال لینا ہے، اس میں ڈال لینا ہے۔ اگلے سٹیپ کے اوپر پھر ایک مشین پڑی ہوئی ہے، اس مشین میں آپ کا پھر دوبارہ یہ چھوٹا بیگ جو آپ ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں اور یہ والا بیگ، یہ دوبارہ چیک ہونا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ پیچھے کچھ کمی بیشی اگر ہے ہوگی تو انہوں نے اور اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے، اور بندے کی بھی پوری
وہ مشین سے گزار کر وہ اسکیننگ کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی چیز تو نہیں چپکی ہوئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اب یہ آپ کی اگلی چیکنگ کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ اب آپ ایک حال میں داخل ہو جائیں گے۔ چیکنگ کا مرحلہ یوں سمجھیں پرسکون ہو گیا۔ اب یہ سارا ایک نفسیاتی بوجھ بھی ہوتا ہے، جب تک بورڈنگ نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ جب آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، آپ کے بورڈنگ کارڈ کے اوپر کوئی نمبر لکھا ہوگا 22 کا 23 کا، وہ آپ کو محسوس ہو جائے گا، یا کسی سے پوچھ لیں کہ یہ فلاں فلائٹ کے بندے کہاں سے جہاز میں بیٹھیں گے، تو حال اسی طرح بڑا حال ہے، تو وہاں پر آپ نے جا کے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھتے ہی آپ نے وہاں پر دیکھنا ٹائمنگ آپ کی جہاز کی 6:50 اگر ہے تو ممکن ہے 6:30 بجے آپ کو جہاز میں بٹھانا شروع کر دیں، چونکہ آپ نے انشاءاللہ پہلے جانا ہے، بھاگم دوڑ والا کام نہیں کرنا، پھر کئیوں کے احرام باندھنوں میں مسئلہ رہ جاتا ہے۔ تو جیسے آپ نے اندر جانا ہے تو واش روم آپ پوچھ لیں کسی سے، دائیں طرف بھی ہیں بائیں طرف بھی ہیں، واش روم کر لیں، نماز کوئی پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں، فراغت ہو جائے، پھر اس کے بعد احرام باندھنے کی جگہ بھی وہاں پر ہے۔ آپ کو کسی سے پوچھ لیں کہ دکان جو وہاں پہ چھوٹی موٹی دکانیں بھی احرام کہاں باندھا، وہ آپ کو آرام سے بتا دے گا کہ وہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اندر چلے جائیں، اب وہاں پہ مرد حضرات نے اپنا احرام باندھنا ہے۔ احرام مرد حضرات کیسے باندھیں گے، یہ ذرا پکڑائیں گے مجھے۔ ایک تو جو بہت پرانے بزرگ ہیں وہ اگر اپنی دھوتی سٹائل میں اس کو کر لیں تو بہتر ہے، لیکن ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی چادر یوں لے لینی اور یہاں سے برابر کر لینی ہے، ایسے ٹھیک ہو گیا جی، چلو میں آگے ایسے، اور اس کے بعد تقریباً اس طرح پاؤں تھوڑے سے ایسے کھلے رکھیں، ٹھیک ہو گیا، یوں کر لینا، دیکھیں ایک طرف آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے یہاں سے پکڑنا، یوں کرنا ہے اور ادھر لے کے آ جانا ہے، اور یہاں پہ ایسے آتا ہے، دیکھیں ایسے، اور اس کے بعد یوں ایسے یہاں سے پکڑنا ہے، کیونکہ ابھی نیچے کپڑے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں یہ آسانی سے آپ دیکھیں اس طرح، یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا، اور یہ بہترین، اور یہ تھوڑا سا یہ جھلک جو ہے یہ بھی آپ یہاں پہ ایسے کر لیں گے اور آسان، تو یہ آپ کا احرام، اور اس کے اوپر پھر یہ بیٹھ کے آپ اپنے مطابق سیٹنگ کر لیں گے، یہاں پر کیا کریں گے اپنا بیٹ باندھ سیٹنگ کر لیں، اس کی سیٹنگ ابھی میرے مطابق نہیں ہے، تو یوں آپ نے کیا کرنا ہے بیلٹ باندھ لینا ہے، اس سے اور مضبوطی ہو جائے گی۔ اس بیلٹ میں آپ اپنا موبائل فون یا کوئی ایسی چیز، اور خاص طور پر جب دورانے باقی موبائل فون تو آپ اس میں رکھ لیں گے، بعض کا پیسے اس میں چھوٹی موٹی چیز ہے وہ اس میں رکھی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ نیچے والا حصہ ہو گیا، اور اوپر والا حصہ جو مرد حضرات ہوں گے وہ اپنے سر کے اوپر نہ ٹوپی لیں گے، اسی طرح بنیان بھی نیچے کوئی چیز، بالکل بس 2 چادریں پہننی ہیں، اور اوپر والی چادر سر پہ نہیں لینی، بس ابھی آپ نے یوں کرنا، ابھی آپ نے یہ چادریں پہننی ہے، احرام نہیں شروع ہوا، سمجھ آ گئی نا بات؟ ابھی تک آپ نے یہ چادریں پہننی ہیں، احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئیں۔ یہ کرنے کے بعد مرد حضرات، ابھی خواتین کی بھی میں بات خواتین کا جو احرام ہے وہ ان کا اپنا لباس ہی ہے، مگر کھلا لباس پہنے۔ جن بڑی خواتین بعض دفعہ گون یا برقع بڑا کھلا نہیں پہن سکتی تو ان کو چاہیے کہ کپڑے ایسے بھڑکیلے بھی نہ ہوں، اچھے کپڑے ہوں، سطر ڈھانکنے والے ہوں اور کھلے ہوں، اور اوپر پھر بڑی چادر، جو پرانی ہماری خواتین بڑی چادر، اور اس کے اندر سے بال وغیرہ نظر نہ آتے ہوں، اس انداز کے ساتھ لینا۔ یا بازار سے جو سر ڈھانپنے کا جو باقاعدہ ایک مل جاتا ہے خواتین کا الگ، وہ سب سے بیسٹ، نیچے چادر لے لیں بڑی، اور اوپر وہ جو بازار سے خواتین کا احرام کہہ کے ان کو
وہ مل جاتا ہے، جس سے یہ بال بھی سارے ڈھکے جاتے ہیں، اور چہرہ خاتون نے دوران احرام ننگا رکھنا ہے۔ عموماً جہاز میں یہ عاجی غلطی کر لیتے ہیں کہ سوتے ہوئے بعض دفعہ یوں کر لیں گے یا سر پہ کر لیں گے، یہ غلطی نہیں کرنی، ورنہ اس کا خمیازہ آپ کو صدقہ اور خیرات کی شکل میں بھگتنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ایلیگیشن اس کے اوپر لازم آ جاتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے کوئی بھی جوتا پہن سکتی ہیں، لیکن اس موقع پہ کوشش کریں سافٹ جوتا ہو، بوٹ بھی اگر ہوں، یعنی جو سافٹ بوٹ مل جاتے ہیں، ایڑی والی جوتی نہ ہو جس سے ان کو پریشانی ہو، سافٹ جوتا جو ہے وہ استعمال کریں۔ مرد حضرات اس موقع پہ کینچی والی چپل پہنیں گے، کینچی والی چپل، جرابیں بھی اتار دیں گے، سر ننگا ہوگا بالکل۔ تو یہ ابھی احرام آپ نے پہننا ہے، احرام کی پابندیاں شروع نہیں۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے، خواتین نے بھی اپنی تیاری کر لی اور مرد حضرات نے بھی اپنی اس حال کے اندر تیاری کر لی۔ اب اعلان ہوگا، بعض دفعہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے اعلان شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں فلائٹ کے حاجی PIA کتنا نمبر ہے اس فلائٹ کا، ہے اوپر لکھا بتائیے گا، PK 959، یہ وہاں پر آواز آئے گی، یہ یاد بھی رکھ لیں، آپ کو فلائٹ نام بھی یاد رہیں، PK 959، PK 959، PK مطلب پاکستان اور 959 یہ یاد رکھ لیں، 959، دو دفعہ 9 ہے، درمیان میں کیا ہے 5 ہے، 959۔ اعلان ہوگا کہ 959 والے حاجی فلاں گیٹ نمبر کے اوپر قطار بنا لیں۔ اب آپ نے اس سے بھی پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تک جب احرام باندھ لیا تو موسم دیکھ لیں کہ اگر تو فلائٹ وقت پہ ہی اڑنے والی ہے، اور محسوس ہو جائے گا آپ کو، بعض دفعہ کسی وجہ سے تاخیر ہو سکتی، موسمی حالات ہوں، دھند ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، لیکن اگر کلیئر ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ ہی اڑے گی، تو اب آپ جو وہاں پہ نماز والی جگہ بنی ہوگی 6:50 ہے، تو چونکہ وہ ہوگا فجر کا اختتامی وقت، تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے، چونکہ پہلے جا چکے ہوں گے نا، احرام پہلے باندھ کے نیت کر کے فجر پھر پڑھیں، تاکہ وہ جو نوافل ہیں احرام کے ہیں تو مستحب، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ پڑھ سکیں گے۔ احرام کے نوافل جب آپ نے پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد احرام شروع کہاں سے ہونا ہے، پابندیاں کہاں سے شروع ہو جانی، جس میں آپ نے اب گالی نہیں نکالنی، برا بھلا نہیں کہنا، خوشبو نہیں لگانی، جیسے بندہ اب اللہ کا ملنگ بننے جا رہا ہے، بالکل مست ملنگ بننے جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کہے گا، اردو میں بھی نیت ہے، عربی میں بھی نیت ہے، آپ اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عربی میں نیت یہ ہے، اللہم، پڑھ لیں میرے ساتھ ایک دفعہ، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبل منی، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے اسے آسان بھی کر دے اور قبول بھی کر لے۔ چونکہ عمرہ حالانکہ جہاز آ گئے، سارا کچھ آ گیا، اس کے باوجود اس سفر میں مشکلات آتی ہیں، اس سفر میں مشکلات آتی ہیں، اور ابھی سے ذہن بنا کے جائیں کہ مشکلات آئیں گی اور ہم نے ان کو فیس کرنا ہے، مشتل نہیں ہونا، دھینگا مشتی نہیں کرنی، سفر سارا ہو جانا ہے، نہ آپ کسی جگہ پہ پیچھے رہیں گے، نہ آپ وہاں پہ کوئی رہ جائیں گے، یہ امتحانات آپ پہ تھوڑے تھوڑے آتے رہیں گے، جھٹکے لگتے رہیں گے آپ کو، آپ نے ان موقعوں پہ سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کرنا، کوئی تلخی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا۔ دیکھیں جو چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، جیسے ہمارے بھائی مدثر نے بڑی محنت کی، دیکھیں وقت پہ ویزے ہو گئے، سارے کام ہو گئے، کوئی اللہ کا شکر ہے مسئلہ نہیں بنا، پھر آگے کمروں کی بکنگ ہو گئی، الحمدللہ کمروں کی بکنگ کے مطابق آپ کے، ورنہ یہ کام پہلے ہم وہاں پہ جا کے بعد دفعہ کرتے تھے، یہ کام جو وہاں پہ کچھ کرنے تھے وہ ہم نے یہاں پہ کر لیے ہیں، جو ہمارے بساط میں تھا، جو بھائی مدثر کو کہتے گئے اللہ ان کو برکت دے، یہ ویسے کرتے چلے گئے۔ مشکل کام ہوتا ہے پہلے ساری وہاں پہ یہ سیٹنگ کرنا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، کہیں پہ تھوڑی سی تاخیر کا مسئلہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ لو جی، اب آپ نے جب عمرے کی نیت کر لی، ساتھ ہی مرد حضرات اونچی آواز کے ساتھ کم از کم 1 دفعہ اور 3 دفعہ کا مستحب ہے،
آپ 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز میں. اور یہ والا تلبیہ آپ کے عمرے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. اس کے احرام باندھنے کے بعد اس سے بڑا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے جب تک طواف شروع نہیں ہوگا. وہاں تک ہم ابھی جاتے ہیں. تلبیہ کیسے پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ تلبیہ کوشش کریں کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایک بندہ آپ میں سے اونچی آواز کے ساتھ اور باقی ساتھ مل کے پڑھتے رہیں. ایک ردم رہے گا، ایک روحانیت رہے گی. یہاں پر گپ شپ کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ جو بات اب میں بنیادی بتانے جا رہا ہوں، اس موقع پہ قرآن کا حکم یہ ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ 20 دن ہے نا، اور ایک مقدس سرزمین پہ آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، بالکل ضائع نہیں کرنا. اچھا، اب یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. وہی آپ نے جو کاغذات میں بھی پڑھ لیں، فلاں فلاں کام نہیں کرنا، فلاں فلاں کام نہیں کرنا، وہ ساری پابندیاں کیا ہو جائیں گی؟ شروع ہو جائیں گی. اب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں گے. جہاز میں بیٹھنے کے بعد وہ جب آپ اندر انٹر ہوں گے جہاز میں تو آپ کو وہ خود بتاتے جائیں گے، نہ پتہ چلے ویسے نمبر لکھے ہوتے ہیں. جہاز کی سیٹ فرض کریں 40 42 41 42 43 یوں نمبر چلیں گے، پھر A B C D E F G H یعنی اس طرح چلتا ہے. 41 A 41 B 41 C یعنی 41 نمبر کے تقریباً فرض کریں 9 بندے ہوں گے. اس طرح وہ سیٹیں ان کی چلتی ہیں جہاز کی. تو آپ کو جب نہ پتہ چل رہا ہو تو وہاں پر جو ایئر ہوسٹس ہے یا جو ان کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو بتائیں میری سیٹ کہاں ہے، وہ آپ کو باقاعدہ سیٹ کی رہنمائی بھی کرے گا اور آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے. سیٹ پر جب بیٹھیں گے تو وہ جو بیگ آپ کا، اب دیکھیں آپ نے جب احرام اتارا، دوسرے کپڑے اتارے، وہ بیگ میں ڈال دیا جو اس میں ضروری سامان تھا. خاص طور پہ جو شوگر کے مریض ہوں یا جن کو بھوک لگتی ہو تو وہ اس بیگ میں کوئی بسکٹ وغیرہ، بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاز کا کھانا لیٹ ہو یا اپنی روٹین میں آئے گا، بھوک بھی لگ سکتی ہے، تو آپ ایسی کوئی چیز اپنے چھوٹے بیگ کے اندر کھانے پینے کی، چنے وغیرہ وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ وہاں پر یہ بہتر اور پانی کوشش کریں کہ پہلے ہی واش روم کر لیں جہاز بیٹھنے سے پہلے. بعد حاجی غلطی کرتے ہیں کہ واش روم پانی زیادہ پی لیں گے، واش روم نہیں کرتے. جہاز کا واش روم بہت تنگ ہوتا ہے، کپڑے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کیا کریں کہ کوشش ہو کہ جہاز میں آپ کو واش روم نہ جانا پڑے، لیکن اگر کوئی جانا بھی پڑے تو احتیاط اور تحمل کے ساتھ یہ کام آپ نے کرنا ہے تاکہ کپڑے وغیرہ وہاں پہ خراب نہ ہوں. سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، باقی جہاز کا عملہ آپ کو جہاز کی ساری معلومات فراہم کرے گا. اب آپ کا جہاز انشاءاللہ اڑ جائے گا جدہ کے لیے، اور دوران سفر نیند بھی آ جائے تو آپ سو سکتے ہیں. بعد آجی پوچھتے ہیں کہ سونا ہی نہیں، بھی نیند آئے مگر چہرے پہ آپ نے کپڑا نہیں لینا، چہرے پہ کپڑا نہیں لینا، نیند آئے تو آپ سو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پیچھے یہ تھکاوٹ ہوتی پہلے عمرے میں، پیچھے بھی مہمان آ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، پھر بندے کو شوق بھی ہے کہ جانا ہے تو وہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو اس لیے وہاں پر نیند بھی آتی ہے جہاز میں. تو اگر کوئی سونا چاہے تو سو بھی سکتا ہے. نیت چونکہ آپ پہلے کر چکے، لیکن پھر بھی جہاز والے کیا کرتے ہیں، وہ مقام جہاں سے آگے آپ نیت کے بغیر گزر ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ آتا ہے زمین پہ. جہاز جب وہاں سے گزرنے لگتا ہے نا، وہ جدے کے قریب آتا ہے، گھنٹہ ایک پہلے یا آدھا گھنٹہ، تو جہاز والے باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اگر ابھی تک کسی نے نیت نہیں کی، بار بار اعلان کریں گے کہ وہ میقات آنے والا ہے، جس کی نیت رہتی ہے وہ اپنی نیت کو کر لے، تلبیہ پڑھ لے.
اور پھر آگے آپ گزر جائیں گے. اب آپ کا جہاز اتر گیا جدہ ایئرپورٹ پہ. اب آپ جدہ پہنچ گئے ماشاءاللہ، مودہ سے چلے اور جدہ پہنچ گئے. جب آپ کا جہاز وہاں پر بڑے حاجی جلدی کرتے ہیں. دیکھیں اس سفر میں جلد بازی نہیں کرنی. آپ کی بس آگے کھڑی ہے، بس نہیں نکلے گی آپ کی. اسی طرح جہاز آپ کو یہ نہیں دوبارہ اڑ جائے گا بھی سواریاں اندر بیٹھی ہیں تو پھر میں اڑا کے لے جاؤں. اس نے آپ کو اتار کے جانا ہے. اکٹھے نکلیں. یہاں پر حاجی آگے پیچھے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ایئرپورٹس مختلف سٹائل کے ہیں جدہ کے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتاریں اس جگہ پہ، بعض دفعہ پیچھے اتارتے ہیں، وہاں سے آگے جہاز کے قریب ان کی جو جہاز والی بسیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، اور جہاں پہ ان کی بورڈنگ سٹائل میں جو چیکنگ ہونی وہاں پر لے جائیں گے. اب ہوگا کیا، جو حاجی پہلے اتر آیا وہاں پر آپ کی کوئی مین چلتی ہی نہیں ہے. ویسے تو یہاں پر بھی نہیں چلانے نا. انہوں نے کہا حاجی یلا، یہ لفظ آپ سنیں گے اور یاد کر کے آئیں گے. یلا حاجی، یلا کا مطلب چلو چلو چلو. وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے میری اماں پیچھے رہ گئی ہے، میرا بھائی پیچھے رہ گیا، میرا شوہر پیچھے رہ گیا. انہوں نے کہا بس بیٹھو. اب آپ کو بیٹھنا پڑے گا بس میں، کہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ، تو پھر آپ کے الگ ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے اکٹھے اتریں. اور اگر بس میں بھی بیٹھنا پڑے، اگلی بس میں جو تھوڑا سا آدھا کلومیٹر کا فاصلہ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو بس میں جو ہوگا ہو جائیں گے آپ اکٹھے، لیکن ہلکی سی پریشانی ہوگی. بالفرض الگ ہو گئے تو الجھنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ نے پھر بھی اکٹھے ہو جانا ہے. آپ کا جو اب آگے والا ایڈریس ہے نا، وہ آپ کا یہ والا کاغذ شروع ہو گیا. یہ جو ابھی آپ کو دے بھی دیا جائے گا، یہ جس کو ہم ووچر کہتے ہیں، یہ آپ کا اصل آپ جو حرمین جب آپ پہنچ جائیں گے، یعنی مکہ مدینہ میں جدہ میں، یہ والا ایڈریس ہے. فرض کریں، یہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، الجھنا نہیں، پریشان نہیں ہونا. آپ سارے قافلے سے الگ ہو جاتے ہیں، سارے قافلے سے الگ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا. وہاں پر جو بسیں حاجیوں کو اٹھا رہی ہیں، آپ نے کسی بھی بس والے کو جا کے یہ دکھانا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے آپ پھر ویزا بھی دیکھے بھی کس کمپنی کا ویزا. کمپنیاں ہوتی ہیں نا ویزے لگانے والی. اچھا جی یہ فلاں کمپنی ہے، تو ٹھیک ہو گیا جی، آپ کی بس فلاں جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. جیسے آپ کی کمپنی ہے سعودیہ رقمیہ شرکہ کنزا، تو وہ خود ہی دیکھ لیں گے. اچھا آپ کی بس وہاں کھڑی ہے، باقی حاجی چلے بھی گئے نا، ان کی بس کمپنی کی آپ کو لے جائے گی، اور جو ہوٹل آپ کا لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ جا کے ضرور چھوڑے گی. یہ نہیں پتہ نہیں میرے ساتھی کدھر گئے تو میں پریشان، میں رڑ گیا، میں پریشان ہو گیا، حاجی رونے لگ جاتے ہیں. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ کو، ورنہ ہوتا کہ حاجی کو اس پوائنٹ کا اگر نہیں پتا تو پریشان ہو جاتا ہے. تو بالفرض اگر آپ الگ ہو جاتے ہیں تو آپ نے صرف یہ دکھانا، وہ آپ کو بس میں بٹھائیں گے بھی اور آپ کے مطلوبہ مقام تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. اور آگے آپ کا جب جس ہوٹل کے سامنے اتاریں گے، آپ نے ہوٹل کے اندر داخل ہو جانا ہے، اور وہاں پہ جو ریسیپشن پہ بیٹھا ہوگا اس کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے حاجی پہلے آ گئے ہیں یا آ رہے ہیں. ان کو دکھائیں گے، وہ کہیں گے یا انتظار کرو یا فلاں کمرے میں چلے جو آپ کے حاجی پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایک خاص موقع جو پریشانی کا آ سکتا ہے، یہ بھی آپ نے اس طرح ذہن میں رکھنا. اچھا، جدہ ایئرپورٹ کے اوپر چیکنگ بعض دفعہ سختی ہوتی ہے، بعض دفعہ نرمی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 10-10 20-20 منٹ 30-30 منٹ کھڑا کیے رکھتے ہیں. جیسے پولیو کا کارڈ تو یہاں بغیر پیے میرے خیال میں آپ کا بن گیا ہے نا، وہاں پر کارڈ تو نہیں بنتا مگر قطرے آپ کو ضرور پینے پڑیں گے. اچھا، اب حاجی بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہ خواتین عموماً نرسیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں منہ کھولو، حاجی کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کھلانے لگے. ٹھیک ہے نا. اچھا، بعد حاجی کیا کرتے ہیں، آگے آنکھ ایسے کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک لطیفہ بن جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑی چیزیں پتہ ہونا، تو آپ نے کیا کرنا، جیسے وہ ہیں آپ نے بس ایسے منہ کرنا ہے، وہ 2 قطرے آپ کے منہ میں ڈالیں گے، ہلکے سے کڑوے بھی ہوتے ہیں، تو بس گھونٹ بھر جائیں اور آگے چلے جائیں گے. وہاں پر آپ کی چیکنگ کیا ہوگی جدہ کے اوپر؟ انہوں نے آپ سے پاسپورٹ لینا ہے یا ویزا؟ سکین کریں گے، پاسپورٹ اوکے، انہوں نے دیکھنا بندہ ٹھیک ہے، اور یا پھر ساتھ کیا کریں گے، وہ آپ کی 4 انگلیاں جو ہیں، 4 انگلیاں وہ کہیں گے مشین کے اوپر رکھ دو. اگر ان کو 4 انگلیوں سے نہیں تسلی ہو رہی تو وہ کہیں گے انگوٹھے بھی رکھ دو، یوں رکھوا لیتے ہیں. اس طریقے سے وہ پھر آپ کی، جیسے یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی تصویر بنے گی، وہاں پر بھی
وہ تھوڑی سی ایک پکچر لیں گے. جب انہوں نے سسٹم میں دیکھ لیا کہ بندہ کلیئر ہے تو وہ بھی آپ کے اس کے اوپر ایک کیا لگا دیں گے, اس کے اوپر ایک ٹھپا یوں لگا دیں گے, مور لگا دیں گے. یہ چیکنگ ابھی آپ سامان تک نہیں پہنچے, سامان آپ کا تھوڑا سا آگے ہے. پہلے آپ کی کیا ہوگی, چیکنگ ہوگی. ہاتھ والا سامان جہاز میں نہیں بھولنا, بہت سارے حاجی جلدی میں بھول جاتے ہیں. ہاتھ میں سامان رکھنا ہے, یہ والا تو بالکل ہی الگ نہیں کرنا. جب آپ تھوڑا سا وہ آپ کو پتہ وہ ڈائریکشن خود دیتے چلے جائیں گے. وہاں پر یا تو دو طرح کے ایئرپورٹ ہیں جدہ کے. کچھ ایئرپورٹ ایسے ہیں جہاں پر سامان ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے, آپ کے جانے سے پہلے ہی وہ پورا حال ان اوپر لکھ دیتے ہیں PIA 759 کا سامان یہاں پڑا ہے, بیگ سارے پڑے ہوں گے قطار میں. آپ نے وہاں پہ چونکہ نشانی بھی آپ کی لگی ہوگی, وہاں سے اپنا بڑا بیگ اٹھا لینا ہے اور یہ چیکنگ ہوگی. تھوڑی سی یہاں پر جو چیکنگ ہوگی, اب آپ نے سامان اٹھایا جدہ ایئرپورٹ سے اور پوچھ لینا ہے کہ وہاں پر جو ورکر کھڑے ہوتے ہیں بھی ہم نے باہر جانا ہے. وہ پتہ تو آپ چلیں گے ایسے کہ باہر نکل جائیں گے. جب باہر جانا ہے تو ایک بے احتیاطی جو یہاں پر ہوتی ہے, باہر چونکہ بسوں والے بڑے تیز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی پوری ہو. ایک بس میں فرض کریں, کیونکہ اس کمپنی کے آپ ہی تو نہیں جا رہے نا, ہزاروں حاجی جا رہے ہوں گے آپ جس کمپنی نے ویزا لگایا. اچھا ایک بندے نے دیکھا کہ یار میری بس میں 5 سواریاں اس کمپنی کی رہتی ہیں, تو 5 پوریاں کراں تو میں تو بس کڈا نا. وہ کیا کرے گا, آپ میں سے کوئی حاجی دیکھے گا نا, اچھا یار ویزا دکھاؤ, اچھا کنے جنے جے, اسی آخے بس ہے 5 جنے سی, انہوں نے کہا آج بس سے بیٹھ جاؤ. آپ کے 5 بندے تو اس بس میں بیٹھ کے اور نکل گئے. پہنچیں گے آپ اسی جگہ پہ مگر الگ ہو گئے. آپ ساروں نے اسی طرح وہ جھنڈا آپ کے پاس ہوگا, وہ جھنڈا رکھ لیں چھوٹے بیگ میں جو ساتھی, جھنڈا کر لیں. سارے کے سارے 36 افراد وہ آپ کیا کریں گے, ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. اور اس طرح بس والا جو ہوگا نا, ان کو ایسی 36 جنے ہیں, یعنی آپ کا جو نمائندہ ایک آگے ہو ایک پیچھے ہو, تو بے ایسی 36 جنے ہیں. آپ نے ان کو, وہ عموماً اردو سپیکنگ ہوتے ہیں ڈرائیور, یا اگر ہوں گے عربی تو پھر آپ ان کو نا کوشش کریں کہ ایک 36 کا بول دیں, انگلش سمجھ جاتے ہیں 36, ٹھیک ہے. اور اگر عربی میں کہنا چاہیں گے تو آپ کیا کہیں گے, 6 و 30, لیکن یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. یعنی 36 بندے, 6 6 30 30, 6 و 30 نفر, نفر کہتے ہیں آدمی, 6 و 30 نفر. تو وہ کہیں گے اچھا 36 بندے ہیں, وہ اس کو خوشی ہوگی کہ میری بس جلدی فل ہو جائے گی. تو آپ اس بس میں بیٹھیں جس میں بس خالی ہو پہلے, یا آپ پورے کے پورے 36 ایک بس میں آئیں. پیچھے بچیں گے 14 ان کے حاجی, وہ جلدی پورے کر لے گا, کیونکہ 50 حاجیوں کی ایک بس ہوتی ہے. اب آپ کی بس چل پڑی مکہ مکرمہ کی طرف. تقریباً یہاں سے جیسے رینالہ ہے اتنا سفر مکہ مکرمہ جدہ سے بن جاتا ہے. چونکہ درمیان میں عموماً وہ روکتے بھی ہیں, اور اس دن جمعہ ہے, اور چیکنگ یہ سارے مراحل آپ کا جمعہ ہو سکتا ہے رستے میں ہی ہو, کیونکہ پہلے آپ کو وہ پہنچائیں گے بھی نہیں, رش ہوتا ہے, اس سے آپ پریشان ہوں گے. وہ روٹین ہی ایسی رکھیں گے کہ آپ لوگوں کو جمعہ رستے میں پڑھائیں کہیں پہ رکوا کر, اور جمعے کے بعد وہ گھنٹہ, کیونکہ جمعے کے بعد مکہ مکرمہ میں اتنا رش ہو جاتا ہے کہ بس داخل ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنا ٹائم. یا تو ایسی وہ تیزی دکھائیں گے کہ جمعے سے پہلے آپ کو انٹر کر لیں, لیکن مشکل ہے, مشکل ہے. بہرحال آپ کی بس مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑی. یہاں پر بھی پھر دوبارہ زور سے تلبیہ, یہاں پر تلبیہ. اب قریب آپ ہو رہے ہیں اللہ کے گھر کے. دور سے آپ کو مکہ ٹاور نظر بھی آ جائے گا, تقریباً 20-25 کلومیٹر پہلے سے جو ہمیں مکہ ٹاور نظر آتا ہے دور سے نظر آ جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. بس کے اندر جب آئے گا نا, جب آپ کی بس مکہ میں داخل ہوگی, تو جو ڈرائیور ہے اس کو اگر اردو سپیکنگ ہو, یعنی اردو بولنے والا ہو, تو آپ میں سے کوئی بندہ آگے جا کے اس بس والے کو کہنا ہے کہ ہم 36 حاجی جو ہیں نا, یہ ایک ہوٹل کے ہیں. اب اس کا کیا ہوگا کہ وہ بجائے اس کے وہ پتہ نہیں کتنے حاجی تھے, ان کو تو نہیں پتہ ہوتا نا. ان کو نا بھی 36 حاجی دوبارہ بتا دینا ہے کہ ہم وہاں کنڈکٹر نہیں ہوتا, ہمارے ہاں کنڈکٹر کا اصول ہے, وہاں پر کوئی کنڈکٹر نہیں ہوتا. آپ نے بس والے کو جا کے کہنا ہے کہ جناب ہم ایک ہوٹل کے, اور ہوٹل کا نام اس کو پڑھا, اس کو پتہ چل جائے گا, ان کو پتہ ہوتا ہے.
بھی اس ہوٹل کے ہم سارے کے سارے حاجی ہیں، ہمیں ایک ہوٹل میں آپ نے لے کے جانا ہے. آسانی ہو جائے گی اس کے لیے بھی، چونکہ آپ کا ہوٹل جو ہے چونکہ شٹل سروس ہے، ہماری جو جس شیڈول کے مطابق ہم جا رہے ہیں وہ شٹل سروس ہے، اور شٹل سروس والے ہوٹلوں تک بس جلدی پہنچ جاتی ہے. وہاں پر اب پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. بڑے اچھے طریقے سے مدثر صاحب نے وہاں پہ انتظام کیا ہے. آپ کے جانے سے پہلے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ریسیو کرنے والا نمائندہ وہاں پہ کھڑا ہوگا، یعنی انشاءاللہ یہ آپ کو پریشانی نہیں بنے گی. اور امید ہے اللہ کے کرم سے کمرے آپ کے پہلے ہی ریڈی ہوں گے. بعض دفعہ اگر کمرے، کیونکہ اصول ہوتا ہے سعودی عرب میں چیک ان اور چیک آؤٹ، یعنی حاجی کتنے بجے انٹر ہونے اور کتنے بجے جانے ہیں، 2 بجے کا بنیادی اصول ہے وہاں پہ. فرض کریں آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں، آپ کو 1 گھنٹہ انتظار بھی کرنا پڑے تو پریشان نہیں ہونا. وہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں کمروں کی، شیٹس جو پہلے حاجی بھی وہاں پر رہ چکے ہوتے ہیں وہ بیڈ شیٹس چینج کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بالکل کمرہ فریش کر کے دیتے ہیں. تو اس لیے وہاں پر یہاں پر حاجی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی کمرہ نہیں ملا. کمرہ آپ کا ملا ہوا ہے، آپ کا طے شدہ ہے، صرف لیٹ کس وجہ سے ہوگی، یا تو چیک آؤٹ ٹائم سے پہلے آپ کی گاڑی پہنچے گی، یا پھر صفائی کرنا باقی ہوگی. اس طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، مگر پریشان آپ نے نہیں ہونا. وہاں پر بیٹھ جانا ہے، نیچے بڑی جگہ بنی ہوتی ہے، ہوٹل کے صوفے لگے ہوتے ہیں، تسلی سے بیٹھیں اور آرام سے کمروں کے اندر آپ شفٹ ہوں. یہاں پر ایک بڑی اہم بات جو آپ کو پورے 20 دنوں میں کام دے گی، جب آپ نے کمرہ آپ کو ملے تو ہوٹل کا کارڈ ملے گا، اسی مکے میں بھی مدینے میں بھی. آپ نے وہ کارڈ، آپ کا ادھر کی جان ہے یوں سمجھ لیں، اس کارڈ کے بغیر آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو سادہ لفظوں میں رڑ جائیں گے، تھوڑا سا رلیں گے، مشکل ہو جائے گی تھوڑی سی. ہیں تو مکے میں پھرے لیکن نفسیاتی پریشانی ہو جاتی، ورنہ ہوتی کوئی نہیں. بابے بھی کہ رل جاتے ہیں، 4 دن بعد مل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ پریشانی ہوتی. وہ کارڈ آپ نے اپنے پاس ہمیشہ رکھنا ہے، اور اس کارڈ کے اوپر ایک کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمرے کا نمبر بھی لکھ لینا ہے. وہاں پر کمرے کے نمبر کیسے ہیں، 1 2 نہیں ہے، فلور کے اعتبار سے. مثلا پہلا فلور ہے نا تو 101 102. اب 101 کا ایک مطلب نہیں کہ اوپر ہے، 101 کا مطلب ہے کہ نیچے. پھر دوسرے فلور پہ ہے تو 201، اس طرح آگے چلتے جائیں گے. تو وہ کارڈ آپ کو ملے گا، آپ نے اس کے اوپر وہ لکھ لینا، اور ہر حاجی نے اپنے پاس وہ کارڈ ضرور رکھنا ہے. میں آپ کو اس کا واقعہ بھی تھوڑا، میرے ایک دوست گئے، اب ہوا کیا، طواف کرتے ہوئے ان کو چکر آگے بے ہوش ہو گئے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، آپ اکیلے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے، بے ہوش ہو گئے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ وہ 3 دن بعد پیچھے والے پریشان کہ بندہ کدھر گیا. اگر کارڈ ہوتا تو ہاسپٹل والے بھی وہاں پہ کیا کرتے ہیں، اگر کارڈ بندے کے پاس سے نکل آیا ہے تو وہ باقاعدہ ہوٹل والوں سے یا پیچھے سے رابطہ کر لیتے ہیں. اور یہ والی آپ کاپی اپنے رکھیں گے نا ساتھ، اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں نیچے نمبر لکھے ہوئے ہیں سارے، تو ان نمبروں سے بھی آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ پریشانی نہیں ہوگی، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اب ہوٹل میں پہنچ کے آپ سامان آرام سے شفٹ کریں. جمعے والا دن اگر ہے تو جلد بازی نہیں کرنی، تسلی سے ریسٹ کریں، کھانا کھائیں. کھانے کا شیڈول آپ کیسے رکھیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے. وہاں پر تھوڑا بہت مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں ہر کمرے والا یا تو یہ کوشش کرے، اس کو پورے گروپ کے حساب سے آپ نے نہیں سیٹ کرنا. جتنے کمرے میں افراد ہوں گے نا، ایک کمرہ وائز لیڈر بن جائے. اس کو ہر بندہ فرض کریں 50 ریال ابتدائی طور پر جمع کروا دے. اپنے پاس ایک چھوٹی سی کاپی ضرور لے کے جائیں. اس کاپی کے اوپر آپ اپنا ٹائم بنا لیں کھانے کا، کہ ہم اس ٹائم کھانا کھائیں گے، یہ کریں گے. تو وہ ایک بندہ ہی، چاہے وہ ہوٹل میں بیٹھ کے کھا لیں، یہ بھی ایک آسانی کہ بندہ ہوٹل کسی بیڈ میں وہیں پر پیمنٹ ہو، نہ کمروں میں لانے کا مسئلہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یا پھر اس کا یہ کمروں میں بھی لے کے آنا ہے تو پھر ہر بندے پر وہ پیسے ڈیوائیڈ. اب وہاں پر یہ نہیں جھگڑا ڈالنا میں نے تو تھوڑا کھایا ہے یا زیادہ کھایا ہے، اس طرح کی باتوں سے آپ نے یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، یہ محبت کا سفر ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے کوئی فلاں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اچھا، یہ بات کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا یا اس طرح کی بات، اب آپ نے جانا ہے عمرے پہ. شٹل سروس کا فائدہ کیا ہے؟
محسوس ہوتی ہے کہ دور رہائش ہے. جیسے میری تو شروع سے روٹین ہے، سب ساتھی جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی میں نے قریب رہائش نہیں لی. قریب رہائش کا یہی جو جیسے آپ کا پیکیج ہے نا، یہ کم از کم 2.5 لاکھ کا بن جانا تھا، 2,40,000 50,000 تک. ایک تو فی فرد آپ کے 20-25 ہزار کی یہ بچت ہوتی ہے، کم از کم 20,000 کی تو بچت ہے اس میں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قریب یا تو بندہ بالکل حرم کے قریب لے، بالکل وہ مہنگا لے 2.25 لاکھ والا پیکیج یا 3 لاکھ والا پیکیج. جو قریب وہاں پہ ہمارے جس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی 500-600 میٹر ہے، 700 میٹر، تو وہ بھی 1.5 کلومیٹر بن جاتا ہے. کیونکہ حرم کی سرزمین کا وہ انداز ہی ایسا ہے کہ آپ کو حرم مکہ کے اندر پہنچنے کے لیے جہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، آپ ابھی محسوس کر لیں گے کہ 1.5 سے 2 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا، محسوس نہیں ہوتا وہاں پہ. اب شٹل سروس کا کیا فائدہ ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ یہ مکہ ٹاور ہے، مکہ ٹاور، اور یہاں جیسے یہ موبائل لگا ہوا ہے، آگے مکہ کا حرم کا سین شروع ہو جاتا ہے اور آگے اس کی عمارت ہے اور وہاں پر کیا ہے؟ بیت اللہ شریف ہے. یہ جو شٹل سروس ہے، اگر آپ رہائش لیتے 1.5 کلومیٹر والی تو آپ کو وہاں سے چلتے چلتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے پکا. اب یہ آپ کو رہائش کہاں پہ؟ بسیں ان کی باہر کھڑی ہوتی ہیں اور یہ اسی میں پیکج میں سارا کچھ ہوتا ہے، اس کی الگ وہاں پہ کوئی پیمنٹ بھی نہیں دینی ہوتی. بسیں آئی جا رہی، ان کی ٹائمنگ بھی آپ ان سے شیڈول بھی پوچھ لیں گے. بس میں بیٹھنا ہے، بس نے آپ کو اتارنا. یہ مکہ ٹاور ہے نا، یہاں پہ آپ کو بس نے اتارنا ہے. گویا کہ آپ بالکل مکہ ٹاور میں رہائش ہوگی نا آپ کی، یعنی اصل میں آپ کی رہائش کدھر ہے؟ مکہ ٹاور میں ہی ہے. اور نیچے سے اب راستہ ہے مکہ ٹاور کے اوپر سے نہیں، مکہ ٹاور کے نیچے سے سیدھا اندر حرم. یعنی 3 سے 4 منٹ میں 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ لگ جائیں گے پیدل ڈسٹینس. وہ کتنا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں اتنا ہوتا. وہ آپ وہاں پہ مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں اندر چلے جائیں گے. پہلا عمرہ کوشش کریں کہ سارے اکٹھے کریں، باقی اس کے بعد اپنی اپنی مرضی جو کہ جتنے کرنا چاہے، ایک ساتھ ہی آگے ہو جائے. اب پہلے اصول یہ ہوتا تھا، جو پہلے گئے ہیں کرونا سے پہلے، آپ بھی میرے خیال میں گئے ہوئے ہیں، اب آپ کو سارا چینج ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے بڑی آسانی ہوتی ہے، جدھر سے گئے ادھر سے واپس آ گئے. اور پہلے آپ میں سے کون گیا؟ جو مرد حضرات ہیں، نہیں مرد حضرات، خواتین میں سے کچھ ہماری بہنیں پہلے گئی ہوئی ہیں. اچھا، اب پہلے ہوتا تھا کہ سیدھے گئے، وہاں پر بیٹھے بھی رہے، جو کیا طواف کیا، اور پھر وہیں سے بندہ واپس آ جاتا تھا. اب یہ روٹین نہیں ہے. مین دروازے سے باب عبدالعزیز ہے یا باب فہد، 2 مین انٹریاں ہیں اندر جانے کی. نیچے جانے کے لیے آپ نے باب جو مین دروازہ جہاں پہ 2 بڑے مینار آپ کو نظر آئیں گے، وہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے، سیدھے چلتے جانا ہے. آپ کو پوچھ لینا کہ ہم نے نیچے مطاف میں جانا ہے، تو وہ آپ کو بتاتے جائیں گے، کوئی مشکل نہیں. آپ نیچے چلے گئے. اب جب آپ نیچے گئے تو میں مثال سمجھانے کے لیے کہ جب نیچے جائیں گے تو آپ کو انٹر ہوتے ہی ہلکی ہلکی بیت اللہ کی جھلک نظر آنا شروع ہو جائے. پہلی نظر کے بارے میں روایات میں آتا ہے، کعبے پہ جو پہلی نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ اس وقت مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے. وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ایک عجیب لطف ہوتا ہے. مر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو اب آپ نے نظریں جھکا کے رکھنی ہیں اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے. جب آپ نیچے مطاف میں پہنچ جائیں پھر بھر کے نظریں کعبہ کو دیکھنا ہے. اگرچہ بندہ بے صبرا ہوتا ہے، وہ کہانیاں کر کے ویکھ تو لینا ہی ہے نا، دل وہاں پر دل مچلنے لگ جاتا ہے یار. یہاں پر بھی امتحان شروع ہو گیا تو دل تو مچلتا ہے، لیکن بھر کے آپ نے کہاں پہ دیکھنا ہے؟ جب آپ نیچے سیڑھیاں ہیں باقاعدہ یا وہ دوسری سیڑھیاں ہیں، وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ شریف کے اندر جب جانا ہے تو ابھی طواف شروع نہیں کرنا. آپ دیکھ لیں گے بائیں سائڈ جہاں پہ مزاب رحمت ہے نا، اس طرف یہاں پہ پرنالہ ہے، اس طرف آپ نے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، بلکہ کھڑے ہو کر بہتر ہے، مل کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعائیں مانگنی ہیں.
جو مانگے. اور پہلی دعا کیا مانگنی ہے؟ یا اللہ میری ساری دعائیں قبول کر لے. یعنی پیکج لگا لیں، میری ساری دعائیں قبول کر لے، پیکج لگا لیں. دیکھیں اب اس کے بعد جو مانگیں گے تو آپ پہلے کیا مانگ چکے ہیں اللہ سے، پیکج تو لگ گئے، یا اللہ ساری دعائیں قبول کر لے. اب اس کے بعد پھر جو مانگیں اپنے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، علاقے کے لیے، عالم اسلام کے لیے، یہ دعائیں جتنی ہو سکیں 10-15 منٹ آپ اس پہ لگائیں. اب اس کے بعد آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے. جب آپ عمرہ شروع کریں گے تو یہاں پر آپ ابھی تھے اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ ہوں گے، تو 4 کونے ہیں بیت اللہ شریف کے. اس کونے میں حجر اسود ہے، یہ والا کونا، دروازہ ادھر ہے. یعنی ہماری طرف جو پاکستان کی طرف بیت اللہ کا دروازہ ہے، یعنی اس طرف دروازہ ادھر ہے. ٹھیک ہو گیا. پرنالہ ادھر ہے یوں، اور پرنالے کے سیدھ میں مدینہ منورہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے یہاں سے آتے آتے تلبیہ ابھی تک پڑھتے رہنا ہے. جب آپ کٹھے، اور قریب نہیں جانا ابھی بیت اللہ کے، کیونکہ قریب جائیں گے رش قریب زیادہ ہوتا ہے تو آپ سارے بکھر جانے کا آپ لوگوں کا کیا ہوگا، خدشہ ہوگا. ابھی پہلا عمرہ چونکہ ابھی آپ ذہن کھولنا ہے نا، بعد میں جب پتہ چل جائے گا تو پھر جیسے آپ مرضی کریں. دور تھوڑا سا، اور آرام آرام سے یہ کام کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی. جب آپ یہاں پر آ جائیں اس جگہ پر، یعنی اس کونے سے تھوڑا سا پہلے دل میں نیت کر لیں یا اونچی نیت کر لیں، یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں. وہی نیت وہی ہے، بس لفظ بدلنا ہے. میں طواف کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسان کر لے، قبول کر لے. اب اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے حجر اسود کے سامنے، یعنی یہ کونا ہے، اس کے سامنے آنا ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے کر رہے ہیں، ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کر رہے ہیں، یا بعض ایسے ایک ہاتھ سے کر رہے ہوں گے. جو اصل چونکہ حجر اسود ہے یہاں پر تقریباً، ٹھیک ہے، جب آپ حجر اسود کا بوسہ بھی لیں گے نا تو آپ کو یوں ہونا پڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہو. اچھا اب حجر اسود ہے تو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ جا کے سامنے بس بسم اللہ اللہ، یوں، یعنی ہاتھ اوپر نہیں کرنا، بس سینے کے برابر، اور ایسے کر کے یوں ہی ہے کہ جیسے آپ نے اس کا بوسہ لے لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے بوسہ بھی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام یعنی یوں بھی کیا. ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو چھڑی مبارک اپنی حجر اسود کو لگا کے چھڑی کو چوم لیا تھا. یہ حجر اسود آپ کی فنگر پرنٹ حاضری ہے، جیسے آج کل فنگر پرنٹ حاضری ہے نا، یہ ساروں کے نام نوٹ کرتا ہے. یہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن کہ میرے پاس فلاں بھی آیا. تو جتنا صاف دل لے کر آپ اس کے پاس آئیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. یہ پوری بندے کی سکیننگ کرتا ہے. تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایسے چوم لینا ہے. اور اس کے بعد مرد حضرات کیا کریں گے، پہلے 3 چکروں میں اپنا کندھا دایاں یوں کر لیں گے، اپنا یوں کر، یہ والا انداز اختیار کر لیں، یعنی دائیں کے نیچے سے یوں کر لیں گے. اور دوران طواف چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں کرنا. حجر اسود کے جب سامنے آنا ہے اس وقت تو کرنا ہے، لیکن آپ نے دوران طواف ایسے نہیں دیکھنا بیت اللہ کو، کیسے چلنا ہے. اور پہلے 3 چکروں میں مرد، چونکہ آپ نے خواتین کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو رمل جو طریقہ سنت ہے وہ آپ کیسے کر لیں، یعنی یوں یوں، اس طرح کر لیں، اتنا کر لیں، آرام آرام سے چلیں. جب آپ تنہائی میں ہوں گے پھر تو آپ رمل ایسے ایسے کرنا چاہیے نا مردوں کو، ایسے بالکل ایسے یوں، یعنی تھوڑا سا اچھل کے چلنا ہے پہلے 3 چکروں میں. لیکن یہاں پر چونکہ اکٹھے عمرہ کرنا ہے تو آپ نے بڑے آرام کے ساتھ رمل جو ہے وہ آرام آرام کے ساتھ ایسے، یعنی یہاں پر کر کے اس کے بعد ایسے کندھا آپ کا بیت اللہ کی طرف ہو گیا، اور یوں آپ نے یعنی ادھر نہیں دیکھنا، بس اسی طرح ایسے چلتے چلے. اب دوران طواف دعا پوچھی جاتی، کون سی مانگی جائے؟
جو آپ کو آتا ہے اللہ سے مانگیں، جس زبان میں آتا ہے اللہ سے مانگیں، اور باتیں کریں ایسے جیسے لاڈ کے ساتھ کی جاتی ہیں، یعنی فارمیلٹی کا سٹائل نہیں پورا کرنا کہ اب دعا کو رٹا لگایا ہوا ہے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ بندے کی توجہ ہٹتی ہے۔ اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے، اللہ سے جو اور سب سے مین آپ نے اس موقع پہ یہ کرنا ہے، اب آپ کا تلبیہ نہیں پڑھنا دوران طواف، لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھنا، اب دعائیں مانگنی ہے، گڑ گڑانا ہے، عاجزی اختیار کرنی، یا اللہ تیرا بندہ، تیرا کمینہ، جو اپنے بارے میں آپ جملے بول سکتے ہیں نا وہ بولیں، یا اللہ پاک کر دے، صاف کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے، خالی جھولیاں بھر دے، یعنی جس طرح آپ بولنا چاہیں بولتے چلے جائیں، جس طرح بولنا چاہیں۔ رب کو منانا ہے نا تو جیسے آپ منانا چاہیں منائیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ خواتین ذرا اپنا تبصرہ ختم کر لیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر کیا کرنا آپ نے کہ 3 چکروں کے اندر مردوں نے یہ کندھا ننگا رکھا، اس کے بعد آپ ڈھانپ لیں، نہیں بھی ڈھانپیں گے گناہ نہیں ہے، یعنی کچھ چیزیں وہاں پر لوگ بوجھ بنا لیتے ہیں ذہن کے اوپر، اب ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پورے 7 چکر بھی اس طرح کر لیں گے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 3 چکروں کے بعد اپنا کندھا اور پھر نارمل انداز میں چکر پورے کریں گے، اور ہر چکر کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، ہر چکر کے اوپر جب حجر اسود کے سامنے آنا ہے تو اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ چوم لینے، اور 8 دفعہ گویا کہ آپ کا یہ استلام ہوگا، اور چکر کتنے ہو جائیں گے، 7۔ یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد اب 2 نفل ہیں واجب طواف کے، وہ کہاں پہ پڑھنے ہیں؟ بعض لوگ وہ رش میں نہیں، انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، یہ حجر اسود ہو گیا، یہ ہو گیا دروازہ، یہاں پہ وہ جو مقام ابراہیم کی آپ کو ایک نظر آتی ہے نا کوئی چیز، وہ یہاں پہ ہے، یعنی بیت اللہ کے دروازے کے اس جگہ پہ، اور اس کے پیچھے صفیں یا ویسے انہوں نے ڈوری لگائی ہوئی ہے، وہ جگہ مرد عورت اکٹھے ہی وہاں پہ، یعنی نوافل جو ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ تھوڑا سا مرد اور قریب آپ نے پڑھنا ہے، وہاں پر آپ کو یہ الجھنے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہاں پر آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الکافرون کوشش کریں، اگر آتی ہو تو پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، اور جس کو الکافرون نہیں آتی وہ دونوں رکعتوں کے اندر سورہ اخلاص پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر وحدانیت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں اللہ سے، اکٹھے دعا مانگیں۔ پھر کیا ہوگا، اب آپ جائیں گے صفا مروہ کی طرف، یہ دعا مانگ لی، اور جب آپ پھر ادھر راستہ ہے، یہ راستہ ذہن میں رکھیں، 2-3 راستے ہیں تو آپ کہیں الگ تھلگ نہ ہو۔ اب تھوڑا سا ادھر آ کے، یعنی یہ بیت اللہ ہے، یہیں آپ نفل پڑھیں گے، اور اس طرف آ کے یہاں پر آپ کو ایک راستہ ملے گا، بعض کا زمزم آپ پیچھے رکھ دی، تو پیچھے زمزم کے کولر بھی پڑے ہوئے، یعنی سیدھے آپ جائیں گے زمزم کے کولر۔ زمزم کا پانی یہاں پر پینا سنت ہے، اور کتنا پینا سنت ہے، جب تک آپ کے گلے تک نہ، یعنی اتنا پینا ہے کہ آپ کا پیٹ اچھے طریقے سے بھر جائے۔ پھر تھوڑا سا سر پہ ڈال لیں، آنکھوں پہ لگا لیں، سینے پہ لگا لیں، جو وہاں پر اپنا ذوق بھی پورا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور دعا یہاں پر جو مانگنا سنت ہے، حضور علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ہر مرض سے شفا کی دعا کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگنا سنت ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگے۔ اور ایک احتیاط، گرم پانی پینا ہے، ٹھنڈا نہیں پینا، یعنی جن کولروں کے اوپر ناٹ کولڈ پٹی لگی ہوگی تقریباً نیلے کلر کی، ٹھنڈا پانی اچانک گلے کو پکڑ لیتا ہے، ہمارا مزاج اور ہے، وہاں پر جتنا آپ گرم پانی پئیں گے، گرم سے مراد یہ نہیں کہ وہ گرم ہوگا ابلتا ہوا، یعنی سادہ پانی، وہ پانی آپ نے پینا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا۔
اب جی بھر کے آپ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اس جگہ سے تھوڑی سی اوپر ایسے ڈلوان جائے، وہ آپ کو نشاندہی دی جائے گی صفا پہاڑی کی طرف۔ صفا پہاڑی کے اوپر جب آپ چڑھیں گے تو پہلے تو آگے رکاوٹیں تھیں، اب رکاوٹیں تقریباً ختم کر دی، اس دفعہ تھیں، صفا پہاڑی سے بیت اللہ نظر آتا تھا نا، ہاں اب ختم ہو گئی۔ تو صفا پہاڑی جب آپ پہنچیں گے، جب تھوڑا سا اوپر چڑھیں گے نا، اور پھر ادھر دیکھیں گے صفا پہاڑی ہے یہاں پہ اور مروہ پہاڑی ہے یعنی وہاں، تو صفا پہاڑی سے پھر آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر آپ نے یہاں پہ دعا اگر آیت آتی ہو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ آتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہنا یا اللہ یہ تیری نشانیاں ہیں، تیرا پتہ دیتی ہیں، اے اللہ ان نشانیوں کے صدقے معاف کر دے، جو دل میں آتا ہے آپ دعا مانگیں۔ اب آپ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر۔ اب یہاں پہ ایک حاجی جو الگ ہو جائے یا جس کو اس مسئلے کا پتہ نہ ہو، وہ 7 چکر اور سمجھ لیتا ہے، وہ 14 لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 7 چکر کا مطلب کیا ہے؟ 7 چکر کا مطلب یہ ہے صفا سے مروہ، یعنی یوں سمجھیں، یہ صفا ہو گیا، یہ ہو گیا مروہ، یہ ہو گیا 1، یہاں سے پھر تھوڑا سا اوپر آ کے پھر یہ ہو گیا صفا، یہ کتنے ہو گئے 2، پھر مروہ 3، پھر یہ 4، پھر یہ 5، پھر یہ 6 اور 7۔ شروع کہاں پہ ہوئے؟ صفا پہ، اور ختم کہاں پہ ہوئے؟ مروہ پہ۔ اب مروہ پہ جب ختم ہوئے، آپ کے عمرے کا کافی حصہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دعا مانگیں، شکرانے کے نفل پڑھ لیں، لیکن ابھی احرام کی پابندیوں سے آپ باہر نہیں ہوئے۔ جیسے میں نے پہلے کیا کہ پہلے ماحول اور ہوتا تھا، جس دروازے سے گئے وہیں سے گھوم گھما کے بندہ نکل آتا تھا۔ اب جس دروازے سے آپ داخل ہوئے یہ مروہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اسی پہاڑی پہ دوبارہ صفا، ویسے اب کام تو پورا ہو گیا، ویسے پیدل چلے جانا ہے صفا پہاڑی پہ۔ جب آپ صفا پہاڑی پہ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے وہ دروازہ ہے نا، بالکل صفا پہاڑی کے ساتھ وہاں پہ ایک دروازہ ہے، دروازے سے نکل کر کدھر جانا ہے، لوگ ادھر بھی جا رہے ہوں گے ادھر بھی جا رہے ہوں گے، آپ نے اس دروازے سے نکل کر یوں آگے، یوں جیسے یہ بیت اللہ کی عمارت ہوگی مسجد، یوں چلتے آنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ چلتے جائیں گے سامنے آپ کو 3 نمبر لکھا ہوا نظر آئے گا، وہ 3 نمبر واش روم ہے، مکہ ٹاور پھر نظر آ جائے گا۔ مرد حضرات وہاں پر اپنی اب ٹنڈ کروائیں گے، آپ کو باہر لوگ ملیں گے، جیسے پہلے بھی میں نے ایک نصیحت کی، آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھنا ریٹ کیا ہے، کیونکہ ریٹ ہے 15 ریال جو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اندر۔ آپ نے باہر جانا ہے اور آپ کو کہیں گے جناب ٹنڈ کروانی، جی کروانی، بھی 5 ریال دیں گے، کیونکہ بنگلہ دیشی یا پاکستانی عموماً ہوں گے۔ آپ نے کیا کہنا ہے، بھی 5 ریال دینے، کتنے بندے ہیں جی، ہم 5 7 8 بندے ہیں جی، چلو جی آجو 7۔ اب آپ نے کرنا یہاں پہ جو بے احتیاطی نہ ہو جائے آپ لوگوں سے، خواتین نے چونکہ تو وہاں پر نہیں یہ کام کرنا، بال تو وہ کمروں میں جا کے کاٹیں گی، ان کو ایک جگہ پہ وہ 3 نمبر جو واش روم ہے اس کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی، وہاں پر بٹھانا ہے، یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ حاجیوں کو آگے پیچھے اٹھائیں نہ، راستوں سے اٹھا دیتے ہیں وہ، آپ نے ایک جگہ پہ بٹھا دینا ہے، اور مرد حضرات اندر چلے جائیں، جا کے کیا کروائیں، ٹنڈ کروائیں، ٹنڈ کروانے کے بعد واپس خواتین کے پاس آ جائیں۔ اسی طرح مکہ ٹاور کے گیٹ کے اب آپ بائیں طرف کھڑے ہوئے مین، اسی طرح پھر جہاں پہ آپ نے ٹنڈ کروانی وہیں سے نیچے جائیں، اور مکہ ٹاور سے گزر کر آگے آپ کی پھر بس کھڑی ہوگی، اور بس میں بیٹھ کے کمروں میں جا کے مرد حضرات جن میں محرم ہے، جیسے سہیل بھائی ان کی والدہ ہے تو اپنی ماں کے وہ بال پیچھے بالکل لمبے کر کے اور ایک پورے کے برابر کینچی سے کاٹ دیں گے، اور باقی جن کے محرم ساتھ جا رہے ہیں وہ ان سے کٹوا لیں، اور پھر جو باقی خواتین ہیں ان خواتین سے کٹوا لیں جن کے ان کے محرموں نے کاٹ لیے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا عمرہ کیا ہو جائے گا، مکمل ہو گیا۔ یہ عمرہ کیا ہو گیا آپ کا، آپ کو مبارک ہو۔ اب آپ کیا کریں گے، اچھا چونکہ جمعے کا دن ہوگا، کوشش کریں یہ عمرے کا کام عشاء تک لے کے جائیں، تاکہ آپ کی ساری نمازیں با جماعت آپ کی حرم میں پڑھی جائیں۔ عشاء کی نماز کے راؤنڈ اباؤٹ باہر نکل آئیں، پہلے یہ ٹنڈ کروا لیں یا عشاء کی پڑھ کے یہ کام کر لیں، پھر آپ اسی انداز میں وہ کارڈ آپ کی سب سے بڑی علامت اسی جگہ پہ جا کے بس میں بیٹھیں، کمرے میں چلے جائیں،
اب آپ اپنے کپڑے بدلیں، نہائیں دھوئیں، عام فریش کپڑے پہنیں، جتنی ریسٹ ہو سکتی ہے، جس کو نیند بھرپور آئی ہو، کھانا وغیرہ کھا کے وہ سو جائے، اور امید ہے پہلی رات تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ پیناڈول کی گولی ایک آدھی اگر کھا لیں گے یا محسوس کریں تو وہ کھا لیں، اور اب آپ روٹین صرف 2-3 سمجھانی ہے، یہ مین چیز آپ کی مکمل ہوگی، باقی گاہے بگاہے چیزیں ہیں۔ روٹین کوشش کریں یہ بنائیں کہ صبح آئیں راؤنڈ اباؤٹ 3 بجے 3:30 بجے حرم کی طرف آپ آ جائیں، یعنی صبح 3 3:30 حرم کی طرف آ جائیں، آ کے تہجد پڑھیں، اس کے بعد فجر کی اذانوں کا وقت قریب ہوگا، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا تو آپ ایک طواف کر لیں نفلی اگر آپ سے ممکن ہو، نہ ہو تو کم از کم وہاں پہ کچھ دیر بیٹھ کے تلاوت کریں، بیت اللہ کی زیارت کر لیں، دعائیں مانگیں، تھوڑا سا سورج چڑھنے لگے تو پھر آپ اپنے کمروں میں جائیں اور وہاں پہ جا کے ناشتہ کریں، پھر آرام ضرور کریں، آرام کرنے کے بعد پھر ظہر کے وقت آئیں اور عشاء پڑھ کے آئیں، یعنی یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد آپ پھر عشاء پڑھ کے آئیں۔ خواتین اپنی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور اسی طرح مرد حضرات اپنی جگہ پہ اٹیچمنٹ رہیں۔ سم آپ جو لازمی آپ وہاں پہ لیں، اس کے بغیر وہاں پہ ملاقات ہی ممکن نہیں ہوتی۔ جو جن سے سمیں لی جا سکتی ہیں، یعنی جو زیادہ یوز کرتے ہیں، وہ 80 ریال کی سم ہے اور STC کمپنی کی لینی ہے۔ باقی جتنی کمپنیاں ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، STC ہے گورنمنٹ کی، اور اس کے سگنل یا اس میں پرابلم تھوڑی آتی ہیں۔ STC کمپنی کی آپ سم لیں گے، 80 ریال کی آتی ہے، آپ کا 20 دن اچھے طریقے سے گزارا ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے لمبا زیادہ کام نہیں کرنا، وہ کیونکہ وہاں پر سم کم از کم 30-40 ریال کی ہے، ہمارے ہاں مال نہیں ہے سستا، تو وہ لے لیں تاکہ آپس میں رابطہ کرنا بھی آسان ہو جائے۔ یہ ہو گیا آپ کا عمرے کے بنیادی معاملات مکمل۔ اب آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے، جس دن آپ کا ڈیٹ یہاں پہ مقرر ہے، جو آپ کو وقت دیا جائے آپ کوشش کریں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا مدینے جانا، آخر میں پھر بھاگ کے کہیں چکر نہ لگا، بھی جو کرنا ہے پہلے کر لیں۔ جو وقت دیا جائے مدینہ منورہ جانے کا، اگر وہ کہیں کہ فجر کے فوراً بعد آپ نے کمروں میں آ کے ریڈی ہونا ہے، تو آپ کا سامان رات کو ریڈی ہو، اس موقع پہ آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ سیٹ نہ کرنی پڑیں، سامان آپ کا پہلے ریڈی ہو، اور آپ کیا کریں، اپنی بسوں کا وہ انتظار کریں۔ تھوڑی بہت لیٹ ہوتی ہے، آپ انشاءاللہ آپ کی بس میں لیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے وہ آپ کی بس عموماً لیٹ، کیونکہ تعداد اس کی لیٹ ہوتی ہے جس نے تھوڑی تھوڑی جگہ سے 2-2 3-3 حاجی اٹھانے، تو آپ کی بس آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ جاتے ہوئے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، اور مدینہ کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے کہ وہاں پر تو آپ نے کسی کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں رہ کر جو بندہ دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے، ابھی کیا نہیں ہے اس نے، سوچتا ہے کسی کے بارے میں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو یوں پگھلا دے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، یعنی خیر ہی خیر مانگنی ہے وہاں پہ۔ مدینے کا ادب حضور نے یہ بتایا کہ وہاں کے کسی جانور کو ڈرانا نہیں ہے، دھمکانا نہیں ہے، یا کسی کے اوپر کوئی ایسا لہجہ اختیار نہیں کرنا، یہ ادب کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے۔ مدینہ منورہ میں جا کر بھی آپ اسی انداز میں، جیسے کمروں کا اسی طرح آپ کو کمرے پہلے ملیں گے، تھوڑی بہت مدینے کے اور مکے کے کمروں کی سیٹنگ میں فرق ہوتا ہے، ادھر بعض دفعہ 4 یا 5 بیڈ کے ہوتے ہیں، اور ادھر بعض دفعہ 6 کا ایسا ہوتا ہے، تو وہ آپ نے محبت کے ساتھ یہ سارے کام وہاں پہ ایڈجسٹ کرنے ہیں، دینگا مشتی یا میں نہیں تو نہیں، بھی بس ملنگ بن کے رہنا ہے جہاں پر جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ پھر روضہ رسول پہ حاضری، یہ اہم مرحلہ ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے عورتوں کے اوقات مختلف ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ جا کے پتہ چل جائیں گے، کسی سے پوچھ لیں کہ خواتین کے اوقات کیا ہیں۔ ایک خاتون ہے ہماری وہاں پہ، انشاءاللہ میں ان کو بھی کہوں گا، وہ مدینہ منورہ میں ہی رہتی ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ ایک کہوں گا کہ آپ فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں سارے، وہ آپ سے ملاقات بھی کر لیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواتین کے حوالے سے اچھی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری بہن ہے اور ان کی شادی بھی وہیں پہ ہوئی الحمدللہ، وہ میرے ذریعے ہوئی، تو وہ انشاءاللہ آپ کی اچھی رہنمائی کر دیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔
تو یہ کام انشاءاللہ خواتین کو امید ہے کہ پہلے بھی کچھ خواتین تو گئی ہیں ماشاءاللہ، وہ سنبھال لیں گی، مگر پھر بھی وہ زیادہ کچھ معلومات اندر کی جو ہوں گی وہ ان کو فراہم کر دیں گی۔ مدینہ منورہ میں مرد حضرات کی حاضری جو ہوتی ہے، یہ آپ باب السلام کا پوچھ لیں گے وہاں سے، باب السلام کدھر ہے، ہر بندے نے آپ کو بتا دینا ہے۔ باب السلام سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے روزہ رسول پہ سلام کرنا ہے، تو وہ بھی آپ کو، پہلے ہوتا تھا سیدھا، یہ جو پہلے گئے ہیں نا دو، یہ بھی اب یہ پہلے طرح سلام نہیں ہوتا، اب وہ تھوڑا سا گھما کے ایسے سلام کرواتے ہیں، یعنی پہلے بس سیدھا دروازے سے انٹر ہو جاتے تھے، اب یہ کہ پہلے ادھر پھر یوں پھر ایسے طریقے سے، پھر یہ مین دروازے میں انٹر ہو کے پھر پہلے فوراً واپس بھی آ جاتے تھے، اب وہ ادھر سے جا کر اور واپس پھر آنا پڑتا ہے، رش کی وجہ سے انہوں نے کچھ سٹائل چینج کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو روزہ رسول پہ حاضری کیسے دینی ہے، یہاں پر اپنا موبائل فون استعمال نہیں کرنا، آپ نے بالکل بند کر لینا ہے۔ بعض لوگ وہاں پہ تصویر بنے، یہ حضور کے ادب کے خلاف ہے، آنکھیں بند کر لینی۔ باقی انشاءاللہ جب آپ مدینہ جانے لگے نا تو میں کچھ چیزیں آپ کو، گروپ آپ کا بنا ہوا ہے نا، میں ساتھ ساتھ رہنمائی انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ تو آنکھیں جھکا لینی ہیں، اونچی نہیں بولنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اس بارگاہ میں اونچی بولتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو لوگ اونچی بولتے ہوئے مل بھی جائیں گے، اچھا آپ کو ملیں تو آپ نے ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا، ان کا معاملہ ان کے ہاں، آپ بس اپنا بچانا ہے، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام بڑی محبت سے، پیار سے، عشق و مستی سے پیش کرنا ہے۔ یہاں پر بھی یہی روٹین بنائیں کہ صبح فجر کے وقت 3:30 بجے آئیں، پھر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہیں، دروشی پڑھتے رہیں، اپنے موبائل فونز کے اندر کوئی اچھے کلام نعتوں کے، میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں سینڈ کروں گا، اچھے کلام جو سرکار سے محبت والے ہوں گے، پیار والے ہوں گے، وہ کان میں لگا کر آپ سامنے روزہ رسول ہو اور وہ آپ سنتے رہیں گے، آپ کو انشاءاللہ اس کا لطف بھی آئے گا۔ یہ چند بنیادی باتیں ہوں گی۔ زیارتوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اگر کچھ نمبر آپ کو شیئر کر دوں گا، یا وہاں پر جیسے حفصہ بھی انشاءاللہ اس میں رہنمائی کریں گے ہماری زیارتوں کے حوالے سے، تو زیارتوں کے وہ بعد دفعہ مکہ مکرمہ کی 10 ریال فی آدمی ہوتے ہیں زیارتیں، یا 15 ریال، وہ آپ کو مین زیارتیں کروائیں گے، تفصیلی نہیں۔ تفصیلی کے لیے ہر بندے کو اپنا وقت نکالنا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کی بھی جو مین زیارتیں ہوتی ہیں وہ بھی 10-15 ریال میں ہو جاتی ہیں، یہ مدینہ منورہ کی۔ آپ کا بدر جانے کا شوق ہو، بدر دور ہے، یعنی وہ زیارتیں جو بیر روا ہے، بیر شفا ہے اور بدر کا مقام ہے، اس کی فی فرد تقریباً پہلے تو ریٹ تھا 30 ریال وہاں پہ لیتے ہیں بس والے، تو پھر جس نے جانا وہ ایک گروپ پورا اکٹھی بات کر لے، ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ کچھ دوست بھی ہیں، ان کو کہیں گے جو ہمارے علاقے کے ہیں، وہ اچھی گائیڈ بھی اچھی کرتے ہیں، ان کو کہہ دیں گے آپ ان سے ڈیلنگ کر لیں، جیسے پھر آپ کا وہاں پر مائنڈ بنے۔ وہ الگ جانا چاہیں تو وہ اس کے لیے الگ ایک مینیج آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو غاروں پہ جانے کا جن کو شوق ہو، مثلا غار ہرا پہ جانے کا شوق ہے، غار ثور پہ جانے کا شوق ہے، تو وہ کوشش کریں کہ اگر غار ثور پہ جانا ہے تو فجر کے فوراً بعد وقت منتخب کریں، بوڑھے افراد وہاں پہ نہ جائیں اوپر چڑھنے کے لیے۔ نیچے والی زیارتیں تو میدان مینا، عرفات، مزدلفہ جہاں پہ حج ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، وہ اور یہ سارا چیزیں دکھائیں گے۔ تو اوپر جانے کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ غار ثور پہ اگر جانا چاہتے ہیں، مرد حضرات عموماً جاتے ہیں، تو وہ فجر کے فوراً، کیوں گرمی ہوتی شدید، تاکہ آپ آرام سے چلتے رہیں۔ اور غار ہرا کے لیے بھی فجر کے بعد بہتر ہے، یا میں تو یہ سمجھتا ہوں 2-3 دفعہ حاضری رات 12-1 بجے غار ہرا پہ جانے کی، وہاں پر تنہائی ہوتی ہے، آسانی سے بندہ وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، ورنہ دن کو تو اتنا رش ہوتا ہے کہ ہم سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے ایک سفر طے کیا۔ ابھی آپ کو جو کاغذات ہیں یہ آپ کو شفٹ کیے جاتے ہیں، اپنے کاغذات ابھی سے اپنے پاس آپ سنبھال لیں اور حفاظت رکھیں آپ ان کی۔ یہ